سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوں ایک بار پھر جناب ڈاکٹر عرفان شہزاد کے ساتھ۔ ہم نے 3 پوڈکاسٹ کیے اب تک۔ اسلامی تاریخ پڑھنے میں مولدین کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس موضوع پہ تاریخ کو پڑھنے کا سائنٹیفک نظریہ۔ اس کے بعد ہم نے کربلا، حضرت امام حسین کے خروج، حضرت معاویہ کی خلافت اور حضرت حسن کی خلافت سے ریلیٹڈ معاملات پہ 2 پوڈکاسٹ کی۔ آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ کافی الگ ہے، انتہائی تحقیقی اور سائنٹیفک ہے، لیکن اس سے ہمارے عقیدت کے عابدینوں کو بہت گزند پہنچی، بہت دکھ ہوا لوگوں کو، تو بہت سارے سوالات جمع ہو گئے، بہت سارے اعتراضات بھی جمع ہو گئے، مجھے بھی جی بھر کے جو ہے وہ لعنت وغیرہ کی گئی، جس کے لیے بہت شکریہ۔ اب میری کوشش ہے کہ میں ان سوالات کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں تاکہ بات مکمل طور پہ واضح ہو جائے، اور پھر جو بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جو علم کا ساتھ چاہتے ہیں، وہ پھر حقیقت پسندی کے انداز میں جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے، کیا ہوا تھا اس وقت، اس بارے میں اپنا رویہ جو ہے وہ پھر امید ہے کہ وہ معتدل رکھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان ویڈیوز پہ مجموعی طور پہ تقریباً 30-35 ہزار ویوز آئے، لیکن سبسکرپشن نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں علماء کو پکڑ کے لاؤں، آپ کے سامنے پیش کروں، تو گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے بھی کچھ موٹیو ہو آنے کے لیے، وقت نکالنے کے لیے۔ ہر کوئی عرفان صاحب جیسا حلیم الطبع نہیں ہوتا کہ کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی وہ آ جاتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے، اور ڈاکٹر عرفان کا اپنا چینل بھی موجود ہے جس میں وہ تحقیقی انداز میں اپنے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ علم کے متلاشی ہیں تو امید ہے کہ میرے چینل اور عرفان صاحب کے چینل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو، آپ کے وقت کا، کہ آپ نے ہمیں نوازا اپنے وقت سے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم تو سر ہیں طالب علم ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ علمی مجالس منعقد ہوتی رہیں، اچھا ہے۔ ہاں، یہ ویسے المورد کی ایک خاص بات ہے کہ وہ کبھی بھی علم کی بات سے دور نہیں بھاگتے، مطلب وہ علامہ وغیرہ بھی نہیں لگاتے اپنے نام کے آگے، اور وہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں، تو یہ کم سے کم بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو چلیے سوالات شروع کرتے ہیں۔ تو ایک پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے جمل میں جنگ نہیں کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں فریق کمزور ہو جائیں اور ان کی حکومت کا راستہ صاف ہو جائے۔ اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں ان کی اس جنگ جمل میں شرکت نہ کرنے سے؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ وہ تو ایسے ہے جیسے یہ دونوں فریق جو ہیں وہ حضرت معاویہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، اور پھر یہ دونوں آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں تاکہ پھر ان میں سے دونوں کو گرانا حضرت معاویہ کے لیے آسان ہو۔ جی، سچویشن تو یہ نہیں تھی۔ سچویشن صرف یہ تھی کہ حضرت علی ہیں جو کہ صرف اور صرف حضرت معاویہ کو پہلے سے ہی جنگ کی دھمکی دے چکے تھے، اور حضرت طلحہ اور زبیر جو تھے یہ تو حضرت معاویہ کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس میں ایسا کوئی عنصر شامل نہیں کہ ان دونوں کی کمزوری سے ان کو کوئی فائدہ ہونا تھا، یعنی وہ دونوں دشمن ہوتے حضرت معاویہ کے، پھر تو یہ بات درست لگتی ہے، لیکن ان میں سے صرف ایک فریق تھا حضرت معاویہ کا، حضرت علی، جو کہ ان کے اوپر حملے کی دھمکی دے چکے تھے، اس لیے یہ تھیوری یہاں نہیں بیٹھتی۔ دوسری بات یہ کہ یہی تو اگر حضرت معاویہ کا ایسا کوئی اقدام کی نیت ہوتی تو یہ تو زیادہ سنہرا موقع تھا نا، کہ حضرت علی کو طلحہ اور زبیر کے ایک لشکر کی بجائے حضرت معاویہ اگر شامل ہو جاتے تو 2 لشکروں سے مقابلہ کرنا پڑتا۔ تو اگر اتنے ہی وہ کلیور جس طرح یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ اپرچونٹی اویل کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے اس کو جانے دیا۔ تو یہ یہاں پہ یہ کلیہ نہیں لگتا، یہ کلیہ وہاں لگتا ہے جہاں 2 فریق دونوں آپ کے دشمن ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں دونوں کو آپس میں لڑنے دو تاکہ یہ دونوں کمزور ہو جائیں۔ یہ تھیوری غلط لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک بات جو وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عرفان شہزاد نے پوری پوڈ کاسٹ میں جو 2 ایپیسوڈز ہیں اس میں ابن سبا کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ابن سبا کون تھا، اور اہل سنت اور شیعہ کے بیانیوں میں اس کو ابن سبا کو لے کے اتنا فرق کیوں ہے؟ مطلب اہل سنت تو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ابن سبا کا برپا کیا ہوا تھا، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اچھا سوال، بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا۔ تاریخ کو دیکھنے کے جو سائنٹیفک طریقے میں انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں سے یہ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح بعض اوقات ایک روایت، ایک خبر واحد، ایک انڈیویجول رپورٹنگ جس طرح لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس قسم کی بہت ہی سمپلسٹک قسم کی
نیریٹو یا تھیوری جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیصلہ کن ہو جاتی ہے. یعنی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تحریک کے جو حضرت عثمان کے خلاف یا تحریک اٹھی یا اس کے بعد تحریک شیعہ اٹھی، یہ ساری ایک شخص کا کرتا دھرتا تھا. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کیسے پوری کی پوری کایا پلٹ دیتا ہے. تو ہمارا مذہبی ذہن جو ہے نا وہ چونکہ فینٹیسی کو زیادہ وہ اس طرف چلتا ہے، تو اس لیے وہ زمینی حقائق کو بھی فینٹیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے. اچھا. تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص اتنا بڑا انقلاب نہیں لا سکتا، اور اگر اس نے اتنا بڑا انقلاب لایا ہوتا تو پھر اس کا نام بھی اتنا ہی نمایاں ہوتا، جبکہ اس کی تو کاروائیاں بالکل خفیہ رہیں. اچھا، بالکل ایسے ہی معاملہ ہے جیسے لارنس آف عربیہ کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کا خیال ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو عرب ممالک تھے ان سب کو ترکی حکومت کے خلاف کرنے والا ایک شخص تھا. یہ اس طرح کے ہمارے ویوز ہیں جو بالکل درست نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ ابن سبا جیسے یا لارنس آف عربیہ جیسے یا اس قسم کے جو بھی، وہ تو موجود جو رفٹس ہوتی ہیں یا جو ماحول کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن سے نفرت پیدا کی جا سکتی ہے یا کوئی خلیج پیدا کی جا سکتی ہے، اس کو تھوڑا ایکسپلائٹ کرنے کا کام کر لیتے ہیں. لیکن وہ نہ بھی ہوں تو وہ واقعات پیش آئیں گے کیونکہ حالات اس نہج پہ جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے ابن سبا کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. تو لیکن پھر ہمارے جو اس کو تو ایک افسانوی طور پہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو نظام اسلام کے داعی، جو سیاسی اسلام کے داعی جو ہوتے ہیں، وہ تحریکیں وہ تو بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے جو ہے آرگنائز کیا، اپنے کارندوں کو بھیجا اور بھڑکایا حضرت عثمان کے خلاف دور دراز کے علاقوں کو، کیسا اس نے آرکسٹریٹ کیا. تو یہ بالکل آپ کے خیال سے ایک بنائی ہوئی بات ہے. ابن سبا پھر ہمیں اس کو ایک خیالی شخص سمجھے یا واقعی وہ کوئی تھا؟ جیسے لارنس عربیہ تو ایک تاریخی شخصیت موجود تھی، صحیح ہے، اس کا ایفیکٹ اتنا نہیں ہوگا کہ سارے عرب ملکوں کو اس نے بھڑکا دیا، لیکن کیا ابن سبا بھی بس ایک ذہنی اختراع والا کردار ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟ نہیں، جو تاریخ میں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کی جگہ کئی جگہوں پہ اس کا ذکر موجود ہے. اس لیے ایسا تو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا آدمی تھا نہیں. یہ بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جب آپ سارا بلیم ایک شخص پہ ڈال دیتے ہیں کہ ابن سبا پہ، تو دوسرے والے رد عمل میں آ کے کہتے ہیں وہ تو تھا ہی نہیں کرتا. تو اس طرح سے نا دونوں ایک ایکسٹریم پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ابن سبا کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہو سکتی ہے کہ وہ جادو کی چھڑی گھمائے اور مصر اور کوفہ اور بصرہ اور سب کے اندر وہ ایک جیسی تھاٹ جو ہے وہ رائج کر دے اور لوگوں کو اٹھا کے لے بھی آئے، اور پھر بھی ایسا خفیہ رہے کہ کہیں نمایاں ہو کے نظر نہیں آتے. ہاں، یہ بات بہت مضبوط ہے کہ اگر وہ واقعی اس کا رول ایسا ہوتا سازشی تو اس کا پھر نام بھی ایسی ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ تو ایک چھپا ہوا کردار ہے جو کہیں کہیں آپ کو نظر آتا ہے. تو لیکن تھا وہ یہ نان سائنٹیفک طریقہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. بالکل یہی طریقہ روایات کے بارے میں بھی ہے. آپ ایک روایت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو جی فیصلہ ہو گیا، یہ تو جی ثابت ہو گیا. بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ واقعات میں اترتے ہیں، ایک ایک چیز پس منظر دیکھتے ہیں، یہ معاملہ دیکھتے ہیں، وہ معاملہ دیکھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابن خلدون کے علاوہ کوئی بھی ایسا مورخ پیدا نہیں ہوا میری محدود علم تک. ہمارے زیادہ تر ابھی مصر کے کچھ اچھے مورخین کی کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. حمدی شاہین کی کتاب میں نے دیکھی، بڑی زبردست سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے تاریخ کو دیکھا ہے. تو لیکن عام طور پر ہمارے سنی ہوں، شیعہ ہوں، یا ایون جو ہمارے ملحد ہیں وہ بھی ان کا طریقہ سب کا ایک ہی ہے کہ وہ روایتوں کو لے کے انکار یا اقرار کریں گے، اور اسی طرح ایک شخصیت کو لے کے اقرار یا انکار کریں گے اور سمجھیں گے کہ معاملہ تو ہم نے حل کر دیا. اچھا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پر جو ایک اعتراض آیا تھا وہ میں نے نیچے لکھا تھا، وہ پہلے پڑھ لیتا ہوں کہ ڈاکٹر عرفان کا صاحب کا علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ پوری اہل سنت کے اجماع جو یزید کی فسق تو انہوں نے نہیں کہا، مطلب یزید کے اوپر وہ متفق ہیں کہ وہ اس کی حکمرانی ٹھیک نہیں تھی، وہ اس کے اگینسٹ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس پہ تو صدیوں کے علماء کا اجماع ہے
تو پھر اجماع کے خلاف جانا جو ہے وہ کون سی دانش مندی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ہم اجماع کہہ سکتے ہیں یا بس یہ کہ بس وہ ایک پھیلائی ہوئی بات ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بھی کہیں لکھا تھا یا کہا تھا کہ اس دور فتنہ کے بارے میں اہل سنت کا جو ہے وہ شیعہ ہو چکے ہیں. ہاں جی، اجماع کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے لوگوں کے اندر جو پہلے ادوار کے بعد جو روایتیں مشہور یا جو نیریٹو جو زیادہ مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں اس طرح سے دعوے کر دیے جاتے ہیں، جیسے داڑھی کے اوپر اجماع ہے اور اسی طرح اور بھی چیزوں کے اوپر اجماع بولتے ہیں. وہ اجماع ہوتا ہی نہیں. تو فسق کے اوپر کیا اجماع ہونا ہے؟ کوئی دینی مسئلہ تھوڑی تھا. دوسری بات یہ کہ یزید کے فسق کے اوپر خود صحابہ کے ہاں کوئی بھی چیز ہمیں نہیں، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی جو صحابہ نے کہا ہو کہ وہ فاسق ہے، بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے کہ جو بڑی ہستیاں تھیں اس زمانے میں، محمد ابن حنفیہ، انہوں نے صاف صاف گواہی دی تھی کہ بھائی تم جو یزید کے اوپر فسق کی بات کرتے ہو تو میں نے تو اسے عامل دین اور عامل سنت پایا ہے، اور شراب وغیرہ کی جو ساری باتیں تھیں صحابہ سے کہیں سے منقول نہیں ہے. خود حضرت حسین سے کہیں ایک روایت بھی منقول نہیں ہے کہ یزید فاسق تھا. یہ تو پھر پروپیگنڈا ہوا اس کے خلاف، اور پروپیگنڈا ہوا تھا عبداللہ بن زبیر کی پارٹی نے شروع کیا تھا. عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن حنظلہ، یہ جو لوگ تھے جو مدینے میں جنہوں نے بغاوت اٹھائی تھی، یہ انصاریوں کی نئی نسل کے لوگ تھے. تو انہوں نے یزید کے خلاف سب سے پہلے پروپیگنڈا شروع کیا تھا. پھر وہ محمد بن حنفیہ کے پاس آئے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں بغاوت میں. محمد بن حنفیہ نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا بھی یزید فاسق ہے، شراب پیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اس کے پاس گیا تھا اور میں نے تو اس کو پابند صوم و صلات پایا، مجھ سے تو وہ فقہی سوال پوچھتا رہا اور میں اس کو بتاتا رہا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کو دکھاوے کے لیے ایسا کرتا تھا. تو محمد بن حنفیہ نے کہا، محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے تھے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی وہ آپ کو دکھاوے کے لیے دین پر عمل کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو مجھ سے کیا ڈر تھا یا کیا امید تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے دکھانے کے لیے نماز روزہ کی پابندی کرتا تھا. انہوں نے کہا جی یزید شراب پیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے شریک محفل تھے؟ اگر تم اس کے شریک محفل تھے تو کیا تم نے اس کو روکا تھا؟ اور اگر روکا نہیں تھا تو پھر تم اس کے گناہ میں بھی شامل تھے. ان میں سے کسی بھی بات کا وہ جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹ وٹنس اس کی ان چیزوں کا نہیں ہے. پھر وہی جو سیاست میں ہوتا ہے کہ ایک فریق کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے، وہ ہاں ایک ورچوئل سچائی بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں اس ورچوئل سچائی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ شیعہ روایت میں کہا جاتا ہے کہ کربلا میں تقریباً 28 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ بات درست ہے کہ 28 صحابہ وہاں پہ موجود تھے؟ جہاں تک میں نے پڑھا تھا تو وہاں تو کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ میں چند صحابہ تھے جو حیات تھے اس پر. یہ 61 ہجری میں واقع ہوا ہے. اکثر صحابہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. تو صحابی کوئی بھی نہیں تھا. نیا نیریٹو بنایا ہے کہ کربلا میں صحابہ شہید ہوئے. کوئی بھی صحابی جو تھا وہ نہیں تھا وہاں پہ. نہیں، کربلا میں تو کوئی صحابی نہیں تھے. اچھا، نہیں وہ شیعہ روایت میں ہے کہ وہاں پہ کسی کوئی. اچھا، صحابی زیادہ تھے، صحابی نہیں تھے وہاں پہ. صحابی زیادہ تھے، مطلب ان کی اولادیں تھیں، وہ خود صحابی نہیں تھے. اچھا، یہاں پہ جی کہیے، آپ کہیے. نہیں، آپ ختم کریں پہلے. یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے بھی. بہت اہم پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں صحابی تو اس میں کیا ہے کہ بڑے طبقات ہیں صحابہ کے. طبقات ابن سعد کے اندر بہت سے طبقات صحابہ کے بنائے گئے ہیں. جو رسول اللہ کے براہ راست تربیت یافتہ صحابہ ہیں، بنیادی طور پر جنہوں نے دین سمجھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک ٹکڑی ہے. وہ سینئر صحابہ کہلاتے ہیں، قدیم الاسلام صحابہ کہلاتے ہیں، اکابر صحابہ کہلاتے ہیں. یہ جو صحابہ ہیں ان کا جو مجموعی طرز عمل ہے آپ کو ہر جگہ ایک جیسا ملے گا. یہ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ توجہ رہے سب کی. جتنے بھی آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو نظر انداز ہو جاتا ہے. یہ ہماری علمی روایت کا ایک غلط منہاج پیدا ہوا ہے صحابی کے لفظ کو لے کر. تو صحابہ جو ہیں رسول اللہ کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین سمجھا رسول اللہ سے، ان کا طرز عمل تمام ادوار میں ایک جیسا رہا ہے. وہ ہمیشہ، اور جب ان سے پوچھا جاتا آپ دور فتن میں اس قسم کا رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں،
تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے تھے ہم مصلحت پسند ہیں، ہم عافیت پسند ہیں، ہم ایسی بات نہیں کرتے. وہ کہتے تھے دین یہی کہتا ہے، دین کا تقاضا یہی ہے، رسول اللہ نے ہمیں یہی رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی تھی. تو وہ اپنے طرز عمل میں دینی حجت رکھتے تھے اور ان سب کا طرز عمل ایک جیسا تھا. اس کے برعکس وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ تربیت نہیں پائی اور ان کے ہاں وہ آئے اور آ کے چلے گئے، یا انہوں نے کم تربیت پائی، تو ان کے ہاں رویے مختلف نظر آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایک عجیب معیار اور تعریف مقرر کی صحابی کی، کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھا. پھر انہوں نے ایک معیار کریٹ کیا کہ جو بھی صحابی ہوگا وہ تنقید سے بالکل بالا ہے، اس کے اوپر کوئی نقد نہیں ہو سکتا. تمام صحابہ عادل ہیں. جی، کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں. اب یہ کرائٹیریا بنا کے انہوں نے لگا دیا ان سارے لوگوں پر بھی جنہوں نے صرف رسول اللہ کو حالت ایمان میں ایک دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، تھوڑی دیر ملاقات کی اور چلے گئے. ان سب کو بھی صحابی میں شامل کر کے اور تنقید سے بالا کر دیا. پھر ان صحابہ کو گنتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی کے ساتھ اتنے صحابہ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ اتنے صحابہ تھے. یہاں سے پھر ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے کہ صحابہ میں تو وہ تفریق پیدا ہو گئی تھی. آدھے صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے، آدھے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. حالانکہ آپ تربیت یافتہ صحابہ کو دیکھیں تو وہ تو سارے کے سارے ایک طرف تھے، وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے اس کے اندر. اور صرف 6 صحابہ تھے جو کہ ان جنگوں میں شمولیت انہوں نے اختیار کی، جس سے میں آپ سے پہلے بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ اور حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ کو بھی شامل کر لیں. اس سے زیادہ شامل کرنا ہے تو حضرت علی کے 2 اور ساتھی شامل کر لیں، عثمان بن حنیف اور سہل بن حنیف. ٹوٹل 9 صحابی ہیں جو، اور یہ لیٹر ہیں تھوڑے جو آخر میں نے نام لیے. حضرت عمرو بن العاص 7 ہجری میں 8 ہجری میں دین قبول کیا. حضرت معاویہ بھی لیٹر ہیں، اور عثمان بن حنیف، سہل بن حنیف یہ جنگ احد کے دور میں یہ انہوں نے دین قبول کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں بھی یہ لوگ شامل تھے، لیکن یہ نوجوان صحابہ تھے. رسول اللہ جب فوت ہوئے تو عثمان اور سہل جو تھے وہ 30 کے لگ بھگ کے پیٹے میں تھے. تو یہ سینئر صحابہ میں نہیں آتے ہیں. جو سینئر جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں وہ تو سارے ایک طرف ہیں، ان کا موقف ہر جگہ ایک جیسا رہتا ہے. تو یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں نا وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ صحابہ کے بارے میں ہوا کہ صحابہ کو یہ گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں. اچھا، اب دیکھیے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا کہ اب ایسے لوگوں کو صحابہ کہہ کے ان کو تنقید سے بالا کر دیا جن کا کردار بالکل بھی ایک اچھے اور عام مسلمان جیسا نہیں تھا. اب دیکھیے ایسے بدو جو آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور مسجد میں پیشاب کر دیا اور بغیر تربیت لیے چلے گئے. آپ کہیں جی ہے صحابی ہے اس لیے تنقید سے بالا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ جو اعراب ہیں اشد کفرا و نفاقا، یہ بڑے کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر تو ان میں منافق ہیں. تو اب یہ بھی جو ہیں وہ صحابی کہلانا شروع ہوئے. تو کیا ہوا کہ یہ بھی تنقید سے بالا ہو گئے. اب ان میں جاریہ بن قدامہ جیسا شخص ہے جو لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، حضرت علی کا جرنیل تھا، لوگوں کو زندہ جلا دیتا تھا. محرک کے نام سے مشہور تھا، بہت زیادہ جلانے والا. اب کہتے ہیں جی وہ بھی صحابی، 20 ہے تو صحابی ہی. مسیح حالات دیکھیں آپ، حالات تو دیکھیں. ذوالخویسرہ تمیمی جس نے رسول اللہ سے کہا کہ اے محمد انصاف سے کام لو، انصاف سے کام لیجیے، جو اس کو بھی کہتے ہیں تو صحابی، اس کو بھی تنقید سے بالا کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ جب آپ جو ہیں وہ تربیت یافتہ صحابہ کو اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایکول کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو دونوں طرف تھے. یہ فرق ہیں جو ہمیں ڈسٹنگوش کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو عرفان صاحب یہاں پہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے وہ اس دور فتنہ میں الگ رہے. تو یہاں پہ ان کا الگ رہنا دین کے کون سے اصول کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ درست رویہ تھا، جبکہ
ڈویژن ہو رہا ہے, سول وار ہو گئی ہیں, جنگ صفین, نہروان, سب جنگ جمل ہو چکی ہے, تلواریں نکل آئی ہیں, تو پھر جو ہے یہ نیوٹرل رہنا جو ہے, کیونکہ تحکیم کے وقت تو سب آ گئے تھے, وہ بات تو ہے, تو لیکن اس وقت نیوٹرل رہنا جو ہے وہ دین کے کون سے اصول کی پیروی کی آپ کے خیال سے ان صحابہ نے, جو باقیوں سے پھر سے نہیں ہوئی, انہوں نے نہیں کی؟ بہت بہت ریلیونٹ اور اچھا سوال کیا آپ نے. صحابہ نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ رسول اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ اگر میرے بعد فتنے ہوں گے, خانہ جنگی ہوگی, تو تم لوگ اس دور میں اپنے امام کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے خلاف کارروائی کرنا. تو صحابہ نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ اگر امام ہی نہ رہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم تمام گروہوں سے علیحدہ رہنا, تو کسی بھی قتل و غارت میں شامل مت ہونا. تو پھر صحابہ نے یہی کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حکومت قائم کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے, ریسورسز چاہیے, وہ صحابہ کے ہاتھ میں نہیں رہے تھے. وہ ریسورسز جو تھے وہ حضرت علی کے پاس چلے گئے تھے, اور ان ریسورسز کے اوپر بدوؤں نے قبضہ کر لیا تھا, جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا, اور حضرت علی کو وہ لے گئے اپنے گڑھ کوفہ میں. اب حضرت طلحہ اور زبیر نے کوشش کی کہ اپنا ایک جتھا بنا کے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کسی طرح سے درست کر لیں. دیکھ لیجئے وہ بھی ناکام ہوئے, کیونکہ جتنی آپ اس میں جتھے بنا کے کوشش کریں گے اتنی زیادہ آپ کی جنگیں ہونے کا خطرہ تھا. چنانچہ صحابہ میں سے ان 3 صحابہ نے, حضرت طلحہ, زبیر, عائشہ نے کوشش کی, کر کے دیکھ لی, وہ کامیاب نہیں ہو سکی. حضرت معاویہ کے پاس سب سے طاقتور جتھا تھا, لیکن آپ بھی کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے حضرت معاویہ, اور اسی طرح اپنی طاقت ہونے کے باوجود بھی الگ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ آتے تو ہو سکتا ہے حضرت معاویہ فیصلہ کن طاقت حاصل کر لیتے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قتل و غارت ہونا لازمی تھی, اور مسلمان کو مارتا. اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ قتل و غارت میں شامل نہ ہوں. تو اب یہ صورتحال تھی کہ جس نے بھی حکومت بنانی تھی وہ لازمی قتل و غارت کے بعد ہی حکومت بنا سکتا تھا. تو صحابہ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو واپس لانے کے لیے قتل و غارت کریں, یہ ضروری نہیں ہے. چنانچہ وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے کہ جب تک خود اس حالات درست ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, لیکن کسی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے. دراصل قتل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی کا قتل کرنا تمام انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. جی. دور حاضر میں ریاست کو اتنا زیادہ, اس سے ریلیونٹ ایک نقطہ آپ کو بتاؤں, عرض کروں کہ دور حاضر میں ریاست کو اتنا تقدس حاصل ہو چکا ہے, حکومت کو اتنا تقدس حاصل ہو چکا ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا اور اپنے بھی لوگوں کی جانیں لینا, ایک پہاڑی پر قبضے کے لیے بھی لوگوں کو قتل کرنا اور اپنے لوگوں کی جانیں دینا فخر کی بات سمجھ لیا گیا ہے. قرآن مجید میں یا ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں انسان کی جان کی زیادہ اہمیت ہے کسی بھی اور چیز سے. حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری عزت بہت بلند ہے, تیری شان بہت بلند ہے, لیکن مسلمان کی حرمت سے زیادہ نہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ جب صحابہ اگر آگے آتے کہ ہم حکومت کسی طرح سے قائم کر لیں تو اس میں قتل و غارت ہوتی. اس قتل و غارت سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. حضرت طلحہ اور زبیر نے جو کوشش کی اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم صرف اور صرف قاتلین عثمان کو ماریں گے اور باقی لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ اعلان وہ بار بار کرتے تھے جنگ جمل میں کہ ہم صرف اور صرف قاتلین عثمان کو مارنے آئے ہیں, باقی لوگوں سے ہمارا کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تو اس کے باوجود بھی بہت قتل و غارت ہوئی. تو یہ وجہ تھی کہ صحابہ انسانی جانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے حکومت انہوں نے خود سے کوئی ایسا نظام بنانے کی کوشش نہیں کی. تو جب یہ صحابہ موجود تھے تو ان کی فالوئنگ کافی زیادہ ہوگی, تو انہوں نے کیا ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے مکے میں, مدینے میں, مسجد نبوی میں یا حرم میں جا کے لوگوں کو باز رکھا ہو ان چیزوں سے, جمعے کے خطبات میں, ان چیزوں میں کہ بھائی یہ خانہ جنگی مت کرو, کیونکہ جب تک جتھے کو لوگ نہیں ملیں گے جب تک وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو فسادی تو الگ ہو گئے, لیکن جو مدینہ کے باسی تھے, مکہ کے باسی تھے,
اور باقی شہروں میں تھے، دمشق میں لوگ تھے، تو کیا ان صحابہ نے جو ہے کوشش کی کہ جو ہے وہ اپنی طور پہ کہ جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو، غلط فہمیاں نہ ہوں، ایسی کوئی بات ملتی ہے ہمیں؟ بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے، اور اس سے آپ کو ایک اور ایویڈنس مل جاتی ہے کہ حجاز پورا اس سارے لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوا. اچھا، پورا حجاز؟ جی ہاں. تو حجاز میں جو صحابہ کا کنٹرول یا ان کا جو اثر تھا، کنٹرول نہیں، ان کا جو اثر تھا وہ تو حجاز میں تھا، مکہ میں، مدینہ میں اور جی، ارد گرد کے علاقوں میں. چند علاقوں میں. جی. تو ہاں، جو قریبی علاقے ہیں، تو ان کے جو علاقے میں ان میں ان کا اثر تھا. تو یہاں تو لوگ جو ہیں وہ خانہ جنگی میں شریک ہی نہیں ہوئے. جب حضرت علی نے لوگوں سے کہا اہل مدینہ سے کہ میں جنگ جمل کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، بصرہ کی طرف میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو جو ہے وہ اہل مدینہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں گیا. یہی اس کا اثر تھا نا. پھر آپ ابو موسیٰ اشعری کو دیکھیے، وہ کوفہ کے گورنر تھے جب حضرت علی جو ہیں انہوں نے حکومت سنبھالی، اور حضرت علی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے فوجیں بھیجیں، بصرہ جا رہا ہوں تو جنگ بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ مسلسل لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ وہی فتنہ ہے جس کی رسول اللہ نے خبر دی تھی. تو اس میں جو ہے وہ دوڑنے والا چلنے والا دوڑنے سے والے سے بہتر ہے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور سو جانے والا جاگنے والے سے بہتر ہے. تو تم لوگ زمین کے کیڑے بن جاؤ لیکن ان جنگوں میں شامل مت ہو. تو یہ بار بار وہ یہ کہتے تھے. وہ ان کا یہ بھی بڑا اچھا مشورہ تھا ابو موسیٰ اشعری کا، وہ بہت ہی سمجھدار انسان تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہمارے کوفہ والوں کے پاس آ گیا ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ کے ساتھ شامل ہونا ہے، طلحہ اور زبیر کے ساتھ شامل ہونا ہے، یا حضرت علی کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو ان کا کسی کے ساتھ بھی شامل نہ ہو، بلکہ معاملہ واپس اہل مدینہ کو بھیج دو. اہل مدینہ ہی فیصلہ کریں کہ ان کا خلیفہ کون ہے، تو اس کے بعد پھر تم کسی ایک کا ساتھ دے دو، لیکن نہ کسی بھی لشکر میں شامل نہ ہو. پھر اسی بنا پر اختلاف رائے کی وجہ سے حضرت علی نے پھر ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا. تو اہل مدینہ جو فیصلہ کریں ان کا پھر تم ساتھ دو. تو اہل مدینہ تو حضرت علی کی بیعت پہلے کر چکے تھے، وہ ساتھ نہیں گئے، لیکن تو پھر ہی اہل مدینہ والی بات ہم کس طرح سمجھیں گے عرفان صاحب؟ جی، اس طرح ہے کہ جب لفظ بولا جاتا ہے کہ اہل مدینہ، تو اس میں دراصل یہ مختلف ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں، لیکن اصل میں جو منتخب کرنا تھا وہ قریش کا کام تھا. اب قریش کی بڑی تعداد جو تھی وہ مدینے میں رہتی تھی. تو جب بولا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ عملاً کیا ہوتا تھا کہ جو انصار تھے، جو اصل میں مدینہ کے رہنے والے تھے، ان سے صرف اور صرف مشورہ کیا جاتا تھا، وہ ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا خلیفہ کے انتخاب میں. جی. اسی لیے حضرت عمر نے جب 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، جب حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا تب بھی آپ کو دیکھیے انصار کی تو چلی نہیں. پھر جب 6 لوگوں کو حضرت عمر نے بنایا وہ سارے قریشی تھے. تو بعض اوقات اس طرح کہا جاتا ہے کہ قریش جس پر متفق ہو جائیں، اور بعض اوقات اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ اہل مدینہ جس پر اتفاق کر لے. اس سے مراد بہرحال قریش ہی ہیں، کیونکہ الیکٹورل کالج جو تھا وہ قریش تھا. تو اس طرح سے بولا جاتا ہے. اس طرح سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو بات کہی گئی کئی کامنٹس میں وہ یہ کہ عرفان صاحب نے کوئی حیثیت نہیں دی ان روایات کو جس میں صحابہ کی حضرت علی سے جلن و حسد کے واقعات ہیں، کہ وہ جو تھے حضرت علی کی قدر و منزلت سے حاسد تھے اور جلتے تھے ان سے، کہ وہی علم کا دروازہ بھی ہیں، وہی وسیع بھی ہیں. انہی کے لیے غدیر خم میں اعلان بھی ہوا بعد میں، جس میں حضرت عمر سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے سنی ماخذ میں ہے کہ نہیں، کہ آپ کو تو سید بنا دیا، ایسا کچھ بات وہ کرتے ہیں. تو ان روایات کو دیکھا ہے آپ نے؟ اس کی کوئی حقیقت موجود ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے روایت کا حوالہ دیا ہے اس میں تو حضرت عمر ان کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، جیسی بھی روایت ہے اس کو قطع نظر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے مولا بن گئے ہیں، تو میرے بھی آپ مسلمانوں کے مولا بن گئے، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں. سید نہیں، مولا. جی ہاں، چلے سید کر لیں، مولا کر لیں، آقا کر لیں، جو بھی کر لیں. یہاں حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ جیلسی ہے یا وہ ان کو کنگریچولیٹ کر رہے ہیں. تو حضرت صحابہ کے ہاں
حضرت علی سے جیلسی کی کوئی بھی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ جیلسی جو تھی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی تمام رتبے مل رہے تھے جو انہیں ملنے چاہیے تھے۔ اگر حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنا داماد بنایا تو ابو بکر اور عمر کو اپنا سسر بنا لیا، جی، اور حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دے دیں، تو وہ کون سی چیز تھی جس سے انہیں جیلس ہونا چاہیے تھا؟ بس روایت موجود ہے تو اس کو آپ مان لیتے ہیں۔ ہاں، تو کوئی جیلسی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایک وقت میں ایک شخص کو کسی وجہ سے کوئی خاص امتیاز مل گیا تو دوسرے وقت میں دوسرے کو ملا ہوا، ٹھیک، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی ابو موسیٰ اشعری کی بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا، لیکن یہ ابو موسیٰ اشعری ہی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو پھر معزول کیا تحکیم کے واقعے میں۔ تو اگر یہ واقعہ آپ مختصراً بتا دیں، اس کا آپ نے ذکر کیا باقی میں، لیکن میری پوڈ کاسٹ میں پورا آپ تفصیل سے نہیں بتایا، تو اگر آپ یہ تھوڑی تفصیل کر دیں کہ یہ ہوا کیا تھا، کتنے لوگ تھے، کتنے عرصے میں ہوا تھا یہ، اور جو روایت بتا دی جاتی ہے کہ ایک دم سے بس وہ صبح 2 صحابہ کو جمع کیا اور پھر انہوں نے ایک نے معزول کیا۔ اور اس میں ایک سوال جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو الفاظ نقل ہوتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک خلیفہ کو معزول کرتا ہوں، یعنی کہ حضرت علی، اور دوسرے خلیفہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ اپنا دعوی خلافت لے کر ہی کھڑے ہوئے تھے، وہ قصاص عثمان کے پردے میں وہ خلافت کے داعی تھے، اسی لیے وہاں پہ صحابہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ان کے لیے۔ تو ان 2 چیزوں کو اگر آپ ایڈریس کر دیں تو۔ دیکھیے، مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت سے سارے نتائج نکال لیے جاتے ہیں، اور یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کی وہ جو روایت ہے وہ واقعات کے مطابق بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی۔ یہ سارا مسئلہ اس سے پیدا ہے۔ حدیث عمار پہ جس طرح میں نے تفصیلی بات کی تھی، اس میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ روایت جو ہے وہ لازمی نتائج پیدا نہیں کر رہی ہے جو ہونے چاہیے تھے۔ اور یہ جو تحکیم کی روایت ہے ابو مخنف سے ہے۔ ابو مخنف عراقی ہے، شیعہ ہے، اور بہت زیادہ متعصب شیعہ ہے۔ تو جب متعصب راوی سے ایسی روایت آئے جو اس کے گروہ کو سپورٹ کرتی ہو تو پھر ہمیں رک جانا چاہیے اور ذرا دقت نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مقابل میں جو دوسری روایات ہیں وہ ہمیں میسر نہیں آ سکی، کیونکہ عراقی راویوں نے تاریخ زیادہ نقل کی ہے، شامی راویوں نے کچھ لکھا بھی تھا یا کچھ بیان بھی کیا تھا، وہ اتنا خاص کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ہمارے پاس لے دے کہ ان عراقی راویوں کی ہی روایت ہے۔ تو عراقی راوی ہمیشہ اپنا پلڑا اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک ان کے ہاں چیز ضرور موجود ہوتی ہے۔ اب یہ تحکیم کی جو روایت ابو مخنف سے آئی ہے، جس میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف عمرو بن العاص کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہیں، اور دونوں کو نہیں پتا کہ وہ دونوں کیا اعلان کرنے والے ہیں، اور اچانک ابو موسیٰ اشعری ایک بات کرتے ہیں اور عمرو بن العاص دوسری بات کرتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ جو روایت ہے یہ واقعات کے مطابق نہیں بیٹھتی۔ اب واقعات یہ ہیں کہ اس روایت یہ جب تحکیم ہوئی تھی یہ 8 مہینوں کا پروسیس تھا۔ 8 مہینے؟ یہ ایک شام 2 شام کی بات نہیں تھی، 8 مہینے؟ جی ہاں، البدایہ والنہایہ اس کا حوالہ ہے، جلد 10 اور صفحہ نمبر 571۔ 8 مہینے کی مشاورت تھی اور سارے کے سارے صحابہ اس کے اندر شامل تھے، اور اس کی روایت اس کا جو ریفرنس ہے وہ تاریخ تبری ہے، جلد 5 صفحہ 53 اور 54۔ اس میں عبارت پڑھنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ عبارت یہ ہے کہ دونوں ثالثوں نے، ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص نے، حضرت علی حضرت معاویہ سے اور ان دونوں کے لشکروں سے عہد و میثاق لیا اور لوگوں سے اعتماد لیا کہ یہ دونوں ثالثوں کو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں امان حاصل ہوگی، اور یہ کہ امت ان کے فیصلے کے سلسلے میں ان کی مددگار ہوگی۔ دونوں گروہوں کے مومنوں اور مسلمانوں پر اللہ کا عہد اور اس کا میثاق لازم ہوگا کہ وہ اس معاہدے میں لکھے ہوئے ڈاکیومنٹڈ، وہ اس معاہدے میں درج تمام باتوں پر قائم رہیں گے، اور یہ کہ ثالثوں کا فیصلے پر عمل مومنوں پر لازم ہوگا۔ ایک تو یہ معاہدہ لکھا ہوا تھا، لیکن جو ابو مخنف کی روایت ہے اس سے پتہ لگتا ہے سب کچھ زبانی ہو رہا تھا، اتنا رسپانسیبل وے میں، جس طرح سے ابو مخنف نے بتایا ہے کہ 2 ثالث 8 مہینے تک ساری گفت و شنید کرتے رہے اور بغیر کوئی معاہدہ لکھے ایک دم کھڑے ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر اور ایک بات کر دی۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟
صلح حدیبیہ کے اوپر لکھا جا رہا ہے، ہر معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور یہ تو دو قومیں، دو گروہ بڑے بڑے لڑ پڑے تھے، کوئی سول یہ وار معاہدہ میں، لکھا ہو گیا. ہاں عقل سے بعید معلوم ہوتا ہے. اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو کچھ اس میں درج ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا. پھر سارے صحابہ اس کے اندر شامل تھے، اور پھر سارے لوگ اکٹھے ہوئے، عراقی پورا گروہ آیا، یہ سارے آئے. تو یہ 8 مہینے کا پروسیس، تمام صحابہ کی شمولیت، اور یہ کہ امت ان کی اس سلسلے میں مددگار ہوگی. انہوں نے کیا مدد کرنی تھی؟ امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت صحابہ ہے. یہ اچھا، امت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر امت کا فرد. تو جماعت امت جب صحابہ. بولتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے بڑے، چاہے جماعت صحابہ تو ہے ہی ہے، وہ سب سے جی جی بڑے مانے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو امت کے بڑے سردار ہیں، جو قبیلوں کے سردار ہیں، وہ سارے اس کے اندر مددگار ہوں گے. تو یہ بہت ہی ذمہ دارانہ کام تھا. وہ ابو مخنف کی روایت سے تو ذمہ دارانہ کام ہوا ہے. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. تو اس بنا پر یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. اب اس کے اور مزید قرائن دیکھیے کہ جب صلح کا معاہدہ ہوا تھا جنگ صفین کے بعد، تو حضرت معاویہ نے جو حضرت لکھنے لگے معاہدہ، اس وقت دیکھیں ہر چیز لکھی جاتی ہے. جی جنگ صفین کے بعد جو معاہدہ تحکیم کا ہو رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اب اچھا، لے دے کہ یہ تحکیم کا فیصلہ ہی ہے جو نہیں لکھا گیا. تو یہ ہاں اس بات قسم کی چیزیں. عجیب سی ہے. اب جب حضرت، اب اس کے میں قرائن اور بتا رہا ہوں کہ جب جنگ صفین ہوئی تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا. تو حضرت علی نے لکھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب. تو حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص نے اعتراض کیا کہ آپ یہاں امیر المومنین نہ لکھیں، اس کے نیچے ہمارے دستخط ہونے ہیں. تو اگر ہمارے دستخط ہوں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم ہم مانتے آپ ہیں. کو امیر المومنین مان رہے ہیں. اگر ہم آپ کو امیر المومنین مانتے تو ہم آپ سے لڑتے ہی کیوں، ہاں ہماری صحیح جنگ ہی بات ہے. کیوں ہوتی. ہاں بالکل قانونی نقطہ اٹھایا انہوں نے. بالکل. تو اس کے اوپر پھر حضرت کافی لے دے ہوئی. تو حضرت علی نے کہا اچھا میرا نام امیر المومنین کاٹ. اب جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں اب امیر المومنین نہیں بلکہ علی بن ابی طالب کی حیثیت سے معاہدہ لکھ رہا ہوں، تو کیا ہے یہ بات، یہ کیا چیز کہلاتی ہے؟ وہ اپنے امیر المومنین کے ٹائٹل سے خود ہی دستبردار ہو گئے ہیں. جنگ صفین سے پہلے ان کا یہ سٹینس تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ لوگوں پر میری بیعت کرنا واجب ہے، واجب ہے. جی. اور اس بنا پہ میں ان سے لڑ رہا ہوں کہ میری بیعت کرو ورنہ میں ماروں گا. تو اس معاہدے میں جب یہ لکھا کہ میں علی بن ابی طالب، تو یہاں وہ امیر المومنین کے ٹائٹل سے خود کو الگ کر کے تو انہوں نے اپنی بیعت کی وجوبیت کا جو موقف تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اس خود کو ہی بھی توڑ ختم کر دیا، دیا. خود ہی ختم کر دیا. بالکل. اب جب یہ انہوں نے مان لیا کہ میں امیر المومنین کی حیثیت سے یہ معاہدہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں پر اب ان کو امیر المومنین ماننا واجب نہ رہا، بالکل اسی لیے مانے ایسے ہیں ہی. نا اس معاہدے کے لیے. بالکل. اب جب ان کے اوپر یہ واجب نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب امیر المومنین کون ہے؟ اب سوال پیدا ہوا کہ امیر المومنین کون ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا کہ امیر المومنین کوئی بھی نہیں تو کوئی ہونا چاہیے. بالکل لیڈر ہونا چاہیے. اب ہونا چاہیے تو پھر وہ کیسے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے؟ اتفاق رائے سے. تو جس بالکل. وقت انہوں نے امیر المومنین کے ٹائٹلز کا ہٹایا، اس وقت ہی یہ جواز پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ موقع دیا جائے کہ وہ خود سے ان کے ارباب حل و عقد مل کے کسی ایک شخص کو خلیفہ منتخب کریں. یہ ٹھیک. چیز تو معاہدے کے وقت ہی پیدا ہو گئی تھی. اسی چیز کو تحکیم کے اندر انہوں نے مٹیریلائز کر دیا اور کہا کہ ایک شخص کے اوپر امت اتفاق کرے، امت کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے خلیفہ منتخب کریں.
اور اس بنا پر ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں حضرت علی کو اس امیر المومنین کے منصب سے ہٹاتا ہوں تاکہ لوگ دوبارہ سے منتخب کریں کہ انہوں نے کس کو متفقہ طور پر امیر المومنین منتخب کرنا ہے۔ اب ابو مخنف نے یہاں پہ یہ ڈال دیا کہ میں حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، حضرت معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ تو خلافت کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، ان کو بیچ ایکول کرنے کی تک کیا بنتی ہے یہاں پہ؟ لیکن تحکیم تو ان دونوں کے برابر میں ہی تھی نا، ان دونوں کیا درمیان میں تھی، تو فریق تو تھے نا، وہ داعی خلافت آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے، لیکن فریق تو تھے بہرحال وہ۔ جی فریق تھے، لیکن یہ کہ میں اس کو بھی معزول کرتا ہوں، اس کو بھی معزول کرتا ہوں، اور اب امت جو ہے وہ اپنے طور پر نیا خلیفہ چن لے، تو ایسا تاثر دے رہا ہے کہ دو خلیفہ ہیں، دو خلیفہ کی لڑائی ہو رہی ہے، میں حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں۔ اب لوگوں کے پاس اوپن چوائس ہے، جب کہ حضرت معاویہ امیدوار خلافت ہی نہیں ہیں اور صرف حضرت علی خلیفہ ہیں، اور حضرت علی کے اپنے امیر المومنین کے ٹائٹل سے دستبردار ہو جانے کے بعد خود بخود یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب امیر المومنین کو دوبارہ منتخب کرنے کے لیے امت کو موقع دینا چاہیے۔ اگر دیکھیے تو یہ ہے، اس وجہ سے جو تحکیم کی جو صورت گری ابو مخنف نے کی ہے وہ درست نہیں بیٹھتی۔ ان تمام اس میں وہ جو دوسری تھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی کہ میں جو ہوں وہ حضرت علی کو معزول کرتا ہوں اور حضرت معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں، اس بات میں کتنی سچائی؟ وہ بھی اسی روایت میں ہے، تو پھر تحکیم میں پھر اس بارے میں کیا فیصلہ ہوا تھا؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب ابو مخنف نے یہ ساری صورت گری کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یوں کہا، عمرو بن العاص نے یوں کہا، دونوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، دونوں حضرت عمر ان کو دھوکہ دینے کے چکروں میں تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاہدہ تو لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا نا، اور لکھے ہوئے معاہدے کے اوپر دستخط ہونے چاہیے تھے لوگوں کے۔ یہ تو صرف اعلان کرنے کا معاملہ تھا، اعلان سے پہلے معاہدہ لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے تھا، اور لکھے ہوئے معاہدے کے اوپر جو امت کے سرکردہ لوگ ہیں ان کے دستخط ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ تھا اصل میں معاملہ، وہاں تو صرف اعلان کرنا تھا۔ ابو مخنف نے پوری کہانی بنائی ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ بس اچانک ہی دونوں ہو گئے ہیں اور ایک نے ایک بات کر دی، دوسرے نے دوسری بات کر دی۔ یہ بالکل بات ہی غلط ہے۔ اتنی بات درست ہے کہ علی کو معزول کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ حضرت علی کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معزولی کو قبول نہیں کرتا، لیکن حضرت معاویہ کی طرف سے کوئی ریئیکشن تاریخ نے نقل نہیں کیا کہ حضرت معاویہ نے کہا ہو کہ میں معزولی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو یہ تھا کہ تحکیم ہوئی، تمام صحابہ آئے، ان کو بلایا گیا، جو گوشہ نشین تھے ان کو بھی بلایا گیا، 8 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا جس میں فریقین کے دستخط ہوئے، اور اس پھر معاہدے کا اعلان ہوا۔ تو کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پھر اس لکھے ہوئے معاہدے کی جس پہ صحابہ گواہ تھے، پوری صحابہ کی کمیونٹی جو اس پر زندہ تھے وہ اس پہ متفق تھے، اس معاہدے کی خلاف ورزی پھر حضرت علی کی طرف سے ہوئی؟ کیا یہ بات کہنی درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ اس معاہدے کی پھر خلاف ورزی ہوئی۔ بم پھوڑ دیا آپ نے عرفان صاحب۔ اور اس خلاف ورزی کا جو ہے الزام بعد میں بھی لوگ دیتے رہے، مثال کے طور پر جو امام محمد نفس زکیہ اور جو تھا منصور، ابو منصور جو تھا، ابو جعفر منصور جو عباسی خلیفہ ہے، ان دونوں کی خط و کتابت ہے، اس کے اندر بھی وہ یہ بات کہتا ہے کہ جب ثالثوں نے ایک فیصلہ کر دیا تھا تو حضرت علی نے اس کو اس فیصلے کی خلاف ورزی کر دی۔ یعنی آپ اجماع صحابہ کے اگینسٹ گئے؟ آپ اجماع مطلب یہ کہ میں اجماع صحابہ کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ صحابہ کا یہ اجماع تھا کہ امت کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ خلیفہ، وہ نئے سرے سے اپنا خلیفہ منتخب کرے۔ اچھا دیکھیے، فرض کریں کہ حضرت علی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ معاویہ بھی معزول، حضرت علی بھی معزول، چلیں دونوں کو معزول کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ امت آپس میں مشورہ کرے
امت سے مراد ان کے سرکردہ لوگ جی آپس میں مشورہ کریں اور ایک منتخب خلیفہ چن لیں. تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مطلب ہو جاتی بات دوبارہ سے امن و امان قائم ہو جاتا. ایک سب کی بیعت ہو جاتی. حضرت معاویہ بھی وہیں تھے, وہ بھی مان لیتے. پنچوں نے فیصلہ کر دیا نا, سالسوں نے فیصلہ کر دیا, فیصلہ کر دیا. اور ماننا تو لازمی تھا. جی اب وہ تو اب اگر اس کو تسلیم کر لیا جاتا اور لوگ متفق ہو کے ایک نیا خلیفہ چن لیتے تو اس میں کیا سارا مسئلہ حل ہو جاتا. ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے, مسئلہ حل ہو جاتا اس وقت, ساری بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ مسائل ہم ہیں. جی لیکن یہ ہم جب کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے وہ منصوص اس کو نہیں مانتے کہ خلافت جو ہے وہ منصوص ہے. اگر وہ منصوص نہیں ہے تو پھر واقعی یہی جمہوری یا کہنا چاہیے پارلیمانی یا مشاورتی طرز عمل تھا کہ شورا کا جو قانون ہے کہ بھائی صحابہ بیٹھے, انہوں نے ڈسکشن کی, سب کچھ کیا, اور پھر جو ہے وہ ایک فیصلہ لکھا گیا جس پہ دستخط کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ امت یہ اعلان ہونے کے بعد کہ جو ہے وہ کسی اور کو خلیفہ چن لیتی, اس کی بیعت ہو جاتی چند روز میں, اور پھر یہ کہ یہ جنگوں کی اور یہ سب کی نوبت نہ آتی. تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت علی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی کیوں؟ مطلب جب وہ ایک معاہدے پہ خود دستخط کر رہے ہیں, امیر المومنین کے ٹائٹل سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں, تو پھر کیا وجہ تھی کہ نہ وہ اس تحکیم کے فیصلے سنائے جانے کے موقع پہ موجود تھے اور نہ ہی انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا؟ تو تاریخ, آپ کا مطالعہ تاریخ کا اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ حضرت علی کا جو موقف نقل ہوا ہے, اب مسئلہ یہی ہے کہ جو چیزیں نقل ہوتی ہیں وہ درست طریقے سے نقل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہمیشہ رہتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ واقعات کے اوپر جو ہے وہ معاملے کو رکھتا ہوں. روایات تبھی لے کے آتا ہوں جب بالکل کوئی مجبوری ہوتی ہے یا پھر وہ کوئی اس واقعات کے تحت ہوں, واقعات کے مطابق بیٹھتی ہوں, پھر میں لے کے آتا ہوں. تو اس معاملے میں صرف حضرت علی کا موقف ہی ہے جو نقل ہوا ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ثالثوں کو اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ وہ نئے خلیفہ کا انتخاب کریں. اچھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری صلح کرا دو اور بس. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نئے خلیفہ کا, یہ مینڈیٹ تو آپ کو دیا ہی نہیں گیا تھا. اچھا, ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو اس میں پھر جو یہ ایک بات وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ پھر یہ جو ابو مخنف ہے کہ مخنف ہے, مخنف ابو مخنف ہے, کربلا بھی اسی راوی سے ہے. مقتل حسین کی جو کتاب ہے جو اب اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کے جو اقتصابات ہیں وہ پھر طبری بھی نقل کرتے ہیں, بلازری بھی نقل کرتے ہیں, ابن سعد بھی نقل کرتے ہیں. تو پھر وہ کربلا کی جو پوری باتیں ہیں اس کو ہم کس طرح دیکھیں کہ عراقی شیعہ متعصب راوی جو ہے وہ روایت بیان کر رہا ہے. میں نے کچھ تحریریں پڑھی ہیں جس میں جو ہے وہ اس سے انکار ہی کیا گیا ہے کہ کربلا کبھی تو ہوا ہی نہیں تھا. مطلب اس کا کوئی ذکر فلاں نہیں کرتے, کوئی فلاں نہیں کرتے, تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں, یہ تو بعد میں جو ہے وہ ابو مخنف نے جو ہے یہ بات لکھ دی اور سب نے اس کو اچھال لیا اور سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ اس کو ہم کیا کریں پھر؟ یہ تو بالکل ہی نان اکیڈیمک بات ہے. جو اسٹیبلش فیکٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش فیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری ان کو اس طرح سے نقل کرتی ہے کہ ان کے ہونے کے اوپر کم از کم کسی کو شک نہیں ہوتا. اچھا, یعنی کہ وہ واقعہ تو ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے, تھوڑا تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے. اچھا, اب جو کربلا کی تفصیلات ہیں وہ زیادہ تو ابو مخنف ہی سے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی راوی ہیں جن سے یہ روایت آئی ہیں. حضرت حسین کے لشکر میں ان کا خادم تھا, جی میں سمجھ بڑی کمزور ہے, ان کے خادم تھا, اس سے بھی ہے. پھر جو ہیں حضرت باقر, حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں ان سے بھی ہے. پھر زین العابدین کے بیٹے باقر, ان سے بھی ہے روایات. تو کچھ ایسی روایت وہ بہت مختصر سی روایت. ہاں میں نے یہی پڑھا تھا کہ زین العابدین سے بہت ہی کم ہے. امام باقر جو تھے وہ تو اس وقت بہت ہی کم سن تھے, وہ اپنی خاندان کی روایات نقل کرتے ہیں. اور جو حسن المثنیٰ تھے وہ بھی بہت ہی کم ان سے روایات موجود ہیں. زیادہ تر تو یہ خادم تھا, اب یہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کہ امام حسین کا خادم تھا یا ان کی کسی زوجہ کا خادم تھا. وہاں سے یہ روایات جو ہیں وہ بہت مختصر. جی, اور ان سے مطلب سمپل کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات بھی معلوم نہیں ہوتی, صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جنگ ہوئی اور وہ شہید ہو گئے. بیچ میں تفصیلات تو ہے ہی نہیں.
وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ابو مخنف نے پیدا کی ہیں اور افسانہ بنایا ہے اس کو، کہانی اس کے اندر کہانی کا ایلیمنٹ اسی نے ڈالا ہے۔ تو یہاں پہ جو اصل میں میرے خیال سے جو لوگ پھر یہ تبری پہ اور یہ جو تحکیم کی آپ نے روایت بیان کی، اس طرح کی چیزوں پہ، حضرت علی کے غلط ہونے پہ یا جو ہے وہ ان کا موقف درست نہ ہونے پہ، وہ اس لیے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری تاریخ ہی مشکوک ہے۔ وہ ایسے مشکوک ہے کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا، آپ کا سر کاٹا گیا، باقی اہل بیت کے بھی سر کاٹے گئے، وہ سر لے جائے گئے، دمشق تک پہنچے ہیں، یہاں تک تو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کا کیا ہوا ہے، وہ کہاں پہنچے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ صفی دور میں ایک مشہد وہ کھڑا کر دیتے ہیں موصل میں یا حلب میں کہیں پہ، اور یہ پھر اسقلان میں چلا جاتا ہے، پھر قاہرہ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تاریخ تو عباسیوں نے اس قدر چھپا دی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ تو یہ سب جو ہے یہ بات کی کاریگری ہے کہ حضرت علی کو اور ان کے شیعوں کو جو ہے وہ آپ نے بالکل ہی کہنا چاہیے کہ غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سب چیزیں چھپائی ہیں، اور یہ جو روایات بعد میں کتابوں میں درج کی گئی ہیں یہ بھی انہی عباسی خلفاء کی کہنا چاہیے کہ کوشش ہے کہ تاریخ کو مسخ رکھا جائے۔ تو اس بارے میں جب آپ نے مطالعہ کیا تو آپ کہاں تک پہنچے کہ کچھ ملتا ہے ہمیں؟ دیکھیے یہ جو تاریخ ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی قوم کی تاریخ، اس کے اندر یہی ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ تو یا تو پھر آپ ساری تاریخ ہی کو ختم کر دیں، صرف اسلام کی تاریخ کو نہیں بلکہ ہر قوم کی تاریخ کو اس طرح سے ختم کر دیں آپ، تو پھر تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ بالکل لیکن نہیں، ہر قوم جو ہوتی ہے وہ اپنی لیگیسی کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اپنی تاریخ کو لے کے چلتی ہے، اور پھر اس تاریخ کی تنقیح کرتی ہے، اس کو ریوزٹ کرتی ہے، اس کے اندر کمزور ایلیمنٹس کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے جو ہر قوم کرتی ہے اور ہم بھی کرتے ہیں۔ بالکل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری اس تاریخ میں جو شروع کی تاریخ ہے اس میں شخصیات کے ساتھ تقدس جڑ گیا، تو وہ ہماری تاریخ جو ہے وہ تقدس جڑنے کی وجہ سے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ دینی جذباتوں کے ساتھ شامل ہو کے تو معاملہ کچھ سے کچھ بن گیا، اعتقادات اور عقائد اور پھر کفر اور اسلام تک کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ بھی سارے اختلاف کے ہی مسائل ہیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ ابو مخنف ہو یا اور جو ہیں راوی ہیں، وہ تمام وقت جھوٹ نہیں بولتے ہو رہے، جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ انہوں نے اپنا موضوع بنایا اور انہوں نے اس کو نقل کیا، اور انہی کی وجہ سے تاریخ محفوظ بھی ہوئی ہے۔ تو اچھا، ان لوگوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو وہ آل دا ٹائم جھوٹ نہیں بولتے، جب ایسی وہ روایات نقل کرتے ہیں جو عام واقعات سے متعلق ہیں تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، اس میں کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ روایت میں آتے ہیں اپنے مخصوص سیاسی پس منظر کے ساتھ، وہاں ہم احتیاط شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے دنیا ساری میں ایسی چیزیں لی جاتی ہیں۔ تو عرفان صاحب یہاں پھر وہی سوال جو میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کیا تھا کہ یہ اب جیسے بھی آپ نے تبری کا حوالہ دیا، بدایہ و نہایہ کا حوالہ دیا، ایک تبری ہیں ایک ابن کثیر ہیں، دونوں ہی جلیل القدر مورخین ہیں، تو اس کے ان روایات کے اگینسٹ پھر یہ ابو مخنف کی روایت اہل سنت میں کیوں اس قدر آ گئی کہ مولانا مودودی اس کو لکھ رہے ہیں، تو ہر جگہ یہی لکھا جاتا ہے جتنی بھی آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تو ایسا کون سی آفت ٹوٹی کہ انہوں نے ایک اس طرح ایسے راوی کی جس کا تعصب معلوم ہے، چلیے وہ ہر جگہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن متعصب تو وہ ہے، تو اس کی روایت کو ایسی کیوں لے لیا کہ جس سے صحابہ کے ایک جم غفیر پہ جو ہے یہ کہنا چاہیے اعتراض کا سبب بن گئی کہ آپ پھر ان کی کہنا چاہیے دین سے محبت پہ اعتراض اٹھانے لگے، مال و دولت کی لالچ والی بات بھی درست ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر اہل سنت نے ایک موقف کیوں اپنا لیا؟ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاریخ زیادہ تر تو عراقی راویوں نے نقل کی جی ہے، تو جب وہ ہمارے چونکہ جو علماء ہیں وہ چونکہ مورخ نہیں ہوتے ہیں، تاریخ میں انہوں نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، اور جی پورے ہمارے مسلمانوں کا یہی منہاج ہے کہ وہ تاریخ کے طور پہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تربیت نہیں رکھتے ہیں، تو وہ پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے کس چیز کو لیں۔ اب ایک طرف دیکھتے ہیں کہ انہی عراقی راویوں سے تاریخ کے بڑے بڑے واقعات لیے جا رہے ہیں، تو پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا لیں کون سا چھوڑیں، تو وہ پھر سبھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی، دوسری بات یہ کہ ہمارے جو مذہبی ذہن ہوتا ہے وہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے، تو اس کو پھر یہ مظلومیت کی چیزیں اور ہارے ہوئے لوگوں کی چیزیں، شکست خوردہ لوگوں کی فریادیں، یہ بہت متاثر کرتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہیں حکمران ہمیشہ ولن نظر آتے ہیں،
یہ ہر دور کے مثالیت پسند آئیڈیلسٹک لوگوں کی ایک مسئلہ رہا ہے کہ ان کو امیر لوگ، ان کو حکمران ولن لگتے ہیں، ولن لگتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس بنا پر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر جو مارے جا رہے ہیں وہ حالانکہ عراقی جو ہیں یا کوفہ اور بصرہ کے جو لوگ ہیں، جو یہ بدو قسم کے لوگ، یہ انسیولائزڈ لوگ تھے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب تھے اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے مار کھاتے تھے، مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ جو سیاسی جماعت معتوب ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر وہ مذہب کا بھی تھوڑا بہت نام لیتی ہو تو پھر آپ ان کے سینٹیمنٹس دیکھیں کیسے ان کے ساتھ جڑتے ہیں. ہاں بالکل. یہ تو ہے کہ مظلومیت جو ہے وہ حق کی نشانی بن جاتی ہے. اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ حق پہ ہے لازمی طور پہ، اسی لیے مظلوم ہے. حالانکہ دونوں یہ عین ممکن ہے کہ وہ مظلوم تو ہو لیکن وہ حق پہ نہ ہو، وہ فسادی ہو، وہ کچھ اور ہو. اب یہ دیکھیے آپ کے پوری تاریخ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو صرف اور صرف کوفہ ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑی سختی ہو رہی ہے. وہاں لوگوں کے شرارتیں کرنے پہ ہاتھ بھی کاٹ دیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ حجاج بن یوسف لوگوں کو باندھ کے مار بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اچھا، یہ واقعات آپ کو نہ مدینہ میں ملتے ہیں نہ مکہ میں ملتے ہیں، کسی جگہ نہیں ملتے، صرف کوفہ میں ملتے ہیں. تو اب ہمارا جو مورخ ہے وہ بیان لیکن ایسے کرتے ہیں جیسے جناب اس پوری مملکت میں جبر و استبداد آیا ہوا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا، آپ ہمارے ملک میں بھی اس وقت ایک جماعت سیاسی عطاب کا شکار ہے جی. آپ لوگوں کے نیریٹیوز پڑھیے تو آپ کو بھی لگے گا کہ پاکستان اس وقت بدترین جبریت کے دور سے گزر رہا ہے. جبکہ آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے یار ہم تو بڑے پرسکون اور امن سے گزر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں یا جن کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں سیاسی وابستگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ جب اپنا نیریٹو لکھتے ہیں تو آپ پڑھیے ذرا. وہ کہتے ہیں ملک شدید ترین آمریت ہے، ہاں جی، شدید ترین آمریت ہے، بدترین ناانصافی ہو رہی ہے، اور ملک فلاں اور ملک، وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک گروپ کے ساتھ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے. لیکن بیان وہ ایسے کریں گے جیسے پورے ملک میں ہو رہا ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. جی جی، جیسے لیڈر کہتے ہیں کہ قوم پوچھتی ہے، مطلب قوم نہیں پوچھ رہی بھیا، تم پوچھ رہے ہو. ہاں، اب وہ تو ایک گروپ ہے نا جس کے ساتھ سختی ہو رہی ہے، اور اس گروپ کے بھی صرف ان لوگوں کے ساتھ سختی ہو رہی ہے جو ایکٹیوسٹ تھے. جی. لیکن لکھتا بھی یہی طبقہ ہے جو ایکٹیوسٹ ہے. قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نیریٹو بلڈنگ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چنانچہ جب یہ اخبار میں لکھتا ہے یا سوشل میڈیا پہ لکھتا ہے تو ایک باہر سے پڑھنے والا جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا وہ یہ پڑھے گا تو وہ 50 60 70 پوسٹیں ان لوگوں کی پڑھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ پاکستان میں تو بدترین آمریت اور جبریت کا دور ہے، جبریت کا دور ہے. جیلیں بھری جا رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، سانس لینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. حالانکہ یہ صرف ایک چند لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی کچھ ہوا ہے کوفہ میں. لیکن آپ ہمارے مورخین کو پڑھیے، علماء کو پڑھیے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑے معتبر نام ہیں. جی. جب آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور ظلم اور استبداد کا دور تھا. مناظر حسن گیلانی جیسے محقق وہ بھی لکھ جاتے ہیں تو وہ جی ظلم و استبداد کا دور تھا، یہ تھا وہ، حالانکہ سب کچھ کوفہ میں ہو رہا تھا. اچھا، صرف کوفہ کو لے کے پورے بلاد اسلامیہ کو وہ اسی لینس سے دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہی ہو رہا تھا. اس کے مقابلے میں پھر جب آپ دوسرا لینس لگاتے ہیں، جب آپ براڈر پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ جو ہے نہریں بھی کھود رہے ہیں، لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں، کوئی قاضی انصاف میں ڈیلے کر رہا ہے تو اس کو سختی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی جہاد پہ بھیج رہے ہیں. ان بادشاہوں کے یعنی خلفاء کے اپنی اولادیں وہ جنگوں میں جو ہے وہ شہید بھی ہو رہی ہیں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے. ایک طرف رومی سلطنت کو روک کے رکھا ہوا ہے، ایک طرف خارجیوں سے لڑائی کر رہے ہیں، ایک طرف عوامی بہبود کے کام بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر طاقت میں کہیں نہ کہیں تجاوز بھی کرتے ہیں. بالکل، فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ جو چیز جس سکوپ کی ہے، جتنا کسی چیز کا سکوپ ہے یا جتنا کسی چیز کا دائرہ ہے اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے.
ہاں اصول تو یہی ہے. اچھا پھر آپ نے ایک بات کی تھی پہلے جس پہ کافی سوال آئے کہ آپ نے کہا تھا کہ پرانے اسلامی مورخین جو ہیں یا علماء جو ہیں وہ 12 خلفاء والی حدیث کے مصداق میں یزید کو بھی شامل رکھتے تھے. تو آپ نے شاید ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا تھا, تو آپ اس کو آپ قائم ہیں اس بات پہ؟ لوگ بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں مجھے جی کہ بھئی یہ روایت ابن حجر نے نہیں کہا. اب دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے ابن حجر کو پڑھا نہیں ہے, یا پھر وہ بغیر پڑھے ہی کہہ رہے ہیں, یا پھر اب ان کی دیانتداری پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. نہیں یہ وہ ہمیشہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو شکل چھپا کے اور کوئی الٹا سیدھا نام رکھ کے بات کرتے ہیں, وہ اچھا سب سے بڑے اسکالر ہوتے ہیں. اتنے اعتماد سے کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو لگتا ہے کہ سچ تو یہی کہہ رہے ہیں. سچ تو یہی کہہ رہا ہے. صحیح اب یہ بات. دیکھیے فتح الباری کا حوالہ ہے, میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ دیتا ہوں. جی فتح الباری کا حوالہ ہے ابن حجر کی, یہ جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 214. وہی کہتے ہیں کہ 12 خلفاء میں یزید شامل تھا یا نہیں, یہ مسئلہ ہے نا. وہ جی کہتے ہیں کہ والذی وقع ان الناس اجتمعوا علی ابی بکر, لوگ جو تھے وہ ابو بکر پر جمع ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. ثم عمر ثم پھر عمر. عثمان ثم علی الی ان وقع امر الحکمین فی صفین, یہاں تک کہ پھر صفین کا معاملہ ہوا, صفین میں حکمین کا معاملہ ہوا, تحکیم کا معاملہ ہوا. فسمی معاویہ یومئذ بالخلافہ, اس دن معاویہ کو خلافت کا نام دیا گیا ان کی حکومت کو. ثم اجتمع الناس علی معاویہ عند صلح الحسن, پھر حسن کے صلح پر لوگ معاویہ کے ساتھ جمع ہوئے. ٹھیک ہے جی, یعنی صفین کے موقع پہ لوگ کہنے لگے کہ معاویہ خلیفہ ہے, معاویہ خلیفہ ہے, لیکن معاویہ پر لوگ جمع ہوئے حضرت حسن کے ساتھ صلح کے بعد. پھر کہتے ہیں ثم اجتمعوا علی ولدہ یزید, پھر لوگ جمع ہوئے ان کے بیٹے یزید پر. وَلَمْ يَنْتَظِمْ لِلْحُسَيْنِ أَمْرٌ بَلْ قُتِلَ قَبْلُ ذَلِكَ, اور حضرت حسین کے لیے خلافت کا جو امر تھا یہ جمع نہیں ہو سکا, منتظم نہیں ہو سکا, اور وہ اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے. ثم لما مات یزید, پھر جب یزید فوت ہوا, وقع الاختلاف الى ان اجتمعوا علی عبد الملک بن مروان, پھر اختلاف ہو گیا اور پھر مروان پر معاملہ جمع ہوا. پھر یہ آگے پوری عبارت چلتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں کہ ثم اجتمعوا علی ولدہ یزید, پھر لوگ اکٹھے ہوئے ان کے بیٹے یزید پر. تو یہ ابن حجر کا حوالہ ہے. تو آٹومیٹک وہ پھر 12 خلفاء میں وہ آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 آگے پورے 12 خلفاء انہوں نے گنوائے ہیں. اچھا, میں جن کو بھی شوق ہے, جی بھائی جن کو بھی شوق ہے وہ اصل کتاب سے مراجعت کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کامنٹ میں آ کے ایسے بڑی بڑی باتیں کریں. خیر میں تو عربی نہیں پڑھ سکتا, تو میں نے تو خیر اس کو کوشش نہیں کی, لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ نے بالکل آئینہ دکھا دیا. ماننا انہوں نے ابھی بھی نہیں ہے, مطلب ماننا انہوں نے ابھی بھی نہیں ہے, لیکن بس یہ کہ دیکھیے وہ یہ نہ مانے کہ یزید 12 خلفاء میں تھا, یہ نہ مانے, یہ تو مانے ابن حجر نے یہ کہا. بالکل یہ تو مان سکتے ہیں. اچھا اب ایک سوال یہ تھا کہ ایک دلیل یہ دی گئی کہ حضرت علی کے بارے میں عرفان صاحب نے ایسی باتیں کی, ان کو یہ نہیں دکھا کہ یہ جو اہل تصوف ہیں وہ ہر تصوف کا جو کہنا چاہیے سلسلہ ہے وہ حضرت علی کو ہی اپنا بڑا مانتا ہے. یا تمام سلسلہ سلاسل جو ہیں جو 4 یا 5 ہیں وہ تمام حضرت علی کی ذات پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. تو اتنی عظیم شخصیت جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے, کیسے اس کا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے, اور کیسے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ گمراہی تک پہنچ سکتے ہیں کہ انہوں نے امت کو جو ہے اتنے اختلاف میں ڈال دیا. تو یہ اہل تصوف کی جو گواہی ہے یہ معتبر مانی جا سکتی ہے, یا پھر یہ کہ یہ بس ایسے ہی باتیں ہیں؟ تصوف جو ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف کی جو روایت ہے یہ ہر مذہب اور ہر کلچر اور ہر قوم کے اندر موجود ہے. بالکل. اور جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر وہی اپنی تصوف کی روایت, مسٹیسزم کی روایت اسلام کے اندر بھی جاری کی, اور اس کے اندر پھر انہوں نے ایک سورس ڈھونڈنا تھا. تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حضرت علی سے ہمیں ملا ہے, اور سینہ بسینہ روایت سے ملا ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا.
بلکہ حضرت علی نے اس کو سینہ بسینہ اپنے فرزند کو منتقل کیا یا اور کسی کو منتقل کیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، پھر ادھر سے منتقل ہوتا ہوتا جنید بغدادی تک پہنچا اور پھر وہاں سے منتقل. یہ ساری ایک منہ کی باتیں ہیں، ایک دعوے ہیں جن کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو تصوف تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایک، اب کیا کہیں اس کو، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ یہ جو حضرت معاویہ کا قول بہت مشہور ہے، انا اول الملوک، کہ میں پہلا بادشاہ ہوں، کیا یہ صحیح روایت ہے یا یہ ایک سیاسی نعرہ تھا جو آپ کو مطلب نیچے کرنے کے لیے لگایا گیا، کہ واقعی حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ میں پہلا بادشاہ ہوں مسلمانوں میں؟ اس روایت کو پرٹیکولرلی میں نے ابھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابو بکرہ کی روایت سے ہے. یعنی ابو بکرہ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ خلافت جو ہے میں نے دیکھی کہ آسمان سے ایک ترازو اترا اور اس میں حضور کو بٹھایا گیا اور حضرت ابو بکر کو بٹھایا گیا، تو پھر ابو بکر اور عمر کو بٹھایا گیا، پھر عمر اور عثمان کو بٹھایا گیا. تو اس قسم کی ان کی ایک روایت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر بادشاہی شروع ہو گئی. اس قسم کی ایک روایت ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر ہم بادشاہی پہ راضی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکرہ کی تو یہ روایت ہے، یہی محل نظر ہے. اس پر بھی میرا کام جاری ہے، تو ابھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہے، تو میں بتاؤں گا یہ روایت بھی محل نظر ہے. اور حضرت معاویہ نے اگر یہ کہا بھی ہوگا تو وہ ایسے وقت میں نہیں، ایک آدمی ایک بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے جواب میں ایک بندہ بات کر دیتا ہے، اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا جس کے بعد بادشاہی شروع ہوگی، تو حضرت معاویہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بادشاہ ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ صرف لوگوں کو کی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ان کو راستہ دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو، چلو میں ایسے ہی ہوں. جیسے نہیں ہمیں لوگ کہہ دیتے آپ تو جی مناظرے سے بھاگ گئے، ہم کہتے ہیں ہاں جی بھاگ گئے، جی ہاں یہی کہتے ہیں. آپ جیتے ہمارے. بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ پتہ کہ لوگوں کو جواب نہیں دینا ہوتا بلکہ ان کی بات کو جانے دینا ہوتا. تو اس قسم کی چیزوں سے کوئی استدلال نہیں بنتا. ٹھیک. اب آتے ہیں آیت تطہیر پہ، جو بہت ہی کہنا چاہیے سینٹرل پوائنٹ ہے شیعہ فرقے کی یا شیعہ مذہب کی ڈاکٹرائن کا. تو اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ سورہ احزاب جو 33 نمبر کی سورہ ہے، سننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں، اور آیت نمبر بھی 33 ہے، 32 33. تو پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ازواج النبی کی، اور وہ تو نازل ہوئی، لیکن دوسرا پارٹ جو ہے آیت تطہیر جس کو کہا جاتا ہے وہ نازل ہوا اس پر جب آپ نے سب کو اپنی چادر میں لیا، یا پھر جب آپ سب کو لے کے مباہلے کے لیے نکلے ہیں، تو اس وقت یہ اس کے ان دو وقوعات پہ اس کا نزول ہوا. اور دوسری بات جو ابھی ایک میں شیعہ عالم سے میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت تطہیر میں جو ضمیر ہے وہ یا ضمیر ہے یا صیغہ ہے وہ مذکر ہو گیا ہے، تو وہ مؤنث نہیں ہے. اگر وہ مؤنث ہوتا تب تو ازواج النبی کی طرف بات بنتی تھی، لیکن وہ چونکہ وہ مذکر ہو گیا ہے تو یہ حضرت علی اور حضرات حسنین کی طرف اشارہ ہے. اس دعوے کو آپ کیا کہیں گے؟ میں دو طرح سے اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ کہ قرآن مجید میں پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ اہل بیت کے جو الفاظ ہیں وہ اور بھی کئی جگہوں پہ آئے ہیں. ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو ایک جو فرشتہ ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہے. تو حضرت سارہ اس پہ تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں. تو اس پہ فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ تم حیران ہوتے ہو خدا کی قدرت پر، اس کے امر پر، اس کے حکم پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، خدا کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں تم اہل بیت پر. اب دیکھیے فرشتہ جو پہلا جو صیغہ بول رہا ہے وہ ہے اتعجبین من امر اللہ. اتعجبین واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اچھا، سنگولر فیمینن صیغہ ہے پہلا. اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم سے بارے میں یہ تم حیرت کا اظہار کر رہی ہو. آگے کہتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو. اچھا آگے دیکھیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا اور وہ فرعون تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے، وہ دودھ نہیں پی رہے تھے کسی عورت کا، تو ان کی بہن جو تھی حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو اس نے پھر فرعون کے لوگوں سے کہا، تو قرآن کی آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 12 ہے کہ 14 ہے، وہ لفظ ایسے لکھے ہیں نظر نہیں آ رہا، 12 یا 14 ہے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو ہم نے اس موسیٰ کے اوپر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا، وہ نہیں پی رہا تھا، من قبل اس سے پہلے. فقالت تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں، یکفلونہ جو اس کی کفالت کر لیں گے. اور وہاں پہ بھی لفظ جمع کا استعمال ہو رہا ہے. تو جو اہل بیت جب بھی آتا ہے عربی کے اندر تو وہ ہمیشہ جمع مذکر کا صیغہ لیتا ہے، چاہے سامنے ایک عورت ہو یا زیادہ عورتیں ہوں یا گھر والے سارے کے سارے موجود ہوں، وہ ہمیشہ جمع مذکر کا صیغہ لیتا ہے. اور یہ بات ہماری تفسیروں کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ عرب کے اندر ایسے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اہل بیت چاہے ایک بیوی ہو لیکن جمع کا، یہ جمع مذکر کے اندر انداز میں یہ جمع مذکر کو لیتا ہے، اسی کے حساب سے اس کو بولا جاتا ہے. یہ لینگویج ہے. جو لینگویج ہوتی ہے وہ منطقی نہیں ہوتی، وہ منطق سے نہیں چلتی. گرامر جو ہوتی ہے یا لینگویج جو ہوتی ہے وہ خود اپنا رستہ خود ہی بناتی ہے. جیسے وہ ایک دفعہ ایک فارنر کو سکھا رہے تھے کہ لڑکا کی جمع ہے لڑکے، اور پھر بولے ایک لڑکے نے کہا، تو وہ اڑ گیا کہتا ابھی آپ نے مجھے سکھایا کہ لڑکا کی جمع لڑکے ہے، پھر آپ کہتے ہیں ایک لڑکے، یہ کیسے ہو گیا؟ جو لینگویج ہوتی ہے وہ منطقی اصولوں کے مطابق نہیں چلتی. تو عربی میں جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا وہ جمع مذکر کے ساتھ بولا جائے گا. اچھا، ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ہماری اور انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. فیملی کا لفظ بولتے ہی ایک بیوی ہو تب بھی فیملی ہے، اس کے ساتھ 2-4 بچے ہیں وہ بھی فیملی ہے، اور اسی گھر میں آپ ماں باپ بھی رہ رہے ہوں وہ بھی فیملی ہے. لیکن اگر ایک عورت ہوگی تب بھی فیملی ہے. اور اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ہم کہتے ہیں جی میرے گھر والے آئے ہیں، اس سے مراد ایک بیوی ہوتی ہے. تو یہ ہر لینگویج میں یہ چیز موجود ہے. اب آئیے سورہ احزاب کی آیتوں پر. اگر یہاں پر ازواج مطہرات کو نکال دیں تو پھر دیکھیے آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں پھر کیا بنتا ہے. اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جی. اور یہ ہے نا، یہ جو آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ایک مستقل آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے جی، ٹکڑا ہے. اور آیت شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو جی، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو. یہ اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو اور پرانے زمانے کی جاہلیت کی طرح کی سجدہ دکھاتی نہ پھرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم رکھنا، ابھی مؤنث کا صیغہ چل رہا ہے. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. اہل بیت، اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، تم کو بالکل پاک صاف کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ لطیفاً خبیرہ ہے، باریک بین ہے اور باخبر ہے جی. اب یہ جو پوری یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ پیچھے سے بھی چل رہی ہے ساری معنی، اس میں سے ازواج مطہرات کو نکال کے دیکھیں کیا بنتا کیا ہے. یعنی کہ میں یہاں پہ اہل بیت کو ڈالتا ہوں، میں یہاں پہ حضرت علی حضرت فاطمہ کو ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں، اے نبی کی بیوی اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح سجدہ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اے علی، فاطمہ، حسن، حسین، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. اور اے نبی کی بیویوں
اپنے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی اور اس کی حکمت کی، اس کا جو ہے چرچا کرو. جو بات بنتی نہیں ہے تو مطلب کسی کہنا چاہیے کسی پڑھے لکھے انسان کا کلام بھی نہیں بنتا بجائے اس کے کہ اس کو خدا کا کلام مانا جائے. یعنی پہلے بھی نبی کی بیویاں اور اس کے بعد بھی نبی کی بیویاں اور درمیان میں حضرت علی، حسین، حسن اور فاطمہ ہے. تو یہ بات بنتی نہیں، مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. پھر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو انہی کے ذریعے سے اللہ تمہیں پاک صاف کرے گا نا. یہی اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ یہ اس لیے دے رہا ہے حکم کہ تمہیں پاک صاف کرے. پاک صاف کر ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو پھر آپ عجیب و غریب حرکت کیوں کر رہے ہیں جو بالکل اللاجیکل ہے؟ پیچھے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر، آگے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر، بیچ میں ایک آیت ہے جو نبی کی بیویوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ سے متعلق ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو عرفان صاحب اس کو ماننے کے لیے کس قسم کی ذہنی تربیت چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اچھا نہ کانٹیکس اس کی اجازت دیتا ہے، نہ عربی گرامر اس کی اجازت دیتی ہے، اور جو عربی گرامر کے اسلوب ہیں کہ اہل بیت ہمیشہ جمع میں آئے گا وہ بھی بالکل واضح ہے. تو آپ کو مجبوری کیا پڑی ہوئی ہے کہ قرآن مجید سے آپ نے کوئی ایسی سند حاصل کرنی ہے جو آپ قرآن آپ کو دے نہیں رہا؟ عرفان صاحب اس میں چاہتا ہوں کہ آپ عام لوگوں کے لیے کوئی چیز ارشاد فرمائیں، کیونکہ میں جب ان علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا، اب مجھے بھی عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے انگریزی میں نے پڑھی ہوئی ہے لیکن عربی مجھے نہیں آتی. جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے ان کی بات بھی صحیح لگی کہ یار واقعی ایسا ہو گیا، اور آپ نے اتنی تفصیل سے بتایا تو اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو چلیے میں تو ہوں مردود نہیں، مسئلہ مولد کا نہیں ہے. تو عام انسان کیا کرے اس میں؟ عام مسلمان جو سن رہا ہے آپ کو وہ کیا کرے؟ عام مسلمان کامن سینس سے کام لے. اچھا، آپ ایک عام آدمی اٹھے، اس کا ترجمہ ہی پڑھ لے بھائی، اور ایک ترجمے میں ازواج مطہرات کو ڈال کے دیکھے اور دوسرے ترجمے میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کو ڈال کے دیکھے، پھر خود ہی فیصلہ کر لے. اتنی سمپل سی بات ہے. اچھا، پتہ نہیں جی عجیب جو کہتا ہے. ایسا بھی نہیں مطلب آپ پڑھیے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا یہی موقف تھا. میں آپ کو انفلوئنس نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھیے، آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب کس قسم کا آرگومنٹ ہے. اچھا بعض آرگومنٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے ویلڈ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے. اس میں کامن سینس رکھنے والا کیسے ڈیبیٹ کر سکتا ہے؟ ہاں، جب شروع بات ان سے ہو رہی ہے، ختم ان پہ ہو رہی ہے، تو درمیان میں آپ ایک بالکل نئی بات کیسے ڈال سکتے ہیں؟ مطلب اس طرح تو ہم اپنے عام جملوں میں نہیں کرتے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کرتے ایسے. تو پھر خداوند تعالیٰ جس کا یہ کلام ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور بھی تھوڑا چپتا ہوا سوال تھا کہ یہ جو اقربا پروری کا الزام لگایا جاتا ہے حضرت عثمان پر، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جتنا میں نے مطالعہ کیا تھا پہلے تو اس میں تو لگتا تھا کہ حضرت علی نے بھی بہت زیادہ اپنے اقربا مطلب اپنے قریب کے لوگوں کو جو ہے وہ عہدے دیے تھے، تو اس میں پھر حضرت عثمان معطوف کیوں ہیں؟ پروپیگنڈا، یعنی کہ حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ تھا، ورنہ حضرت علی نے تو زیادہ عہدے دیے. حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں صرف 2 امویوں کو عہدے دیے تھے، صرف 2 امویوں کو. ایک تھے عبداللہ بن عامر اور دوسرے تھے مروان ابن الحکم. مروان ابن الحکم کو اپنا پرسنل سیکریٹری رکھا تھا اور عبداللہ بن عامر کو انہوں نے بصرہ کی گورنری دی تھی. اس کے علاوہ آپ نے کوئی اموی تعینات نہیں کیا، صرف 2 لوگ. اس کے علاوہ جو اموی پہلے سے حضرت عمر کے، حضرت ابوبکر کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، ان کی تعداد تقریباً 6 تک تھی. تو اموی بھی کوئی اتنے زیادہ گورنر نہیں تھے، اور جو پہلے سے گورنر تھے جیسے عامر بن سعید یا ولید بن عقبہ، ان کو تو حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر نے تعینات کیا تھا. حضرت عثمان نے بس یہ کیا کہ ان میں سے بعضوں کو معزول بھی کیا ہے، یعنی اپنے ہی علاقے، اپنے ہی قوم کے، اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو بعض اوقات معزول کر کے ان کی جگہ دوسرا لگایا، اور بعض اوقات کسی کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے اسی گورنر کو لگایا.
تو یہ وہ دیکھتے تھے، جو بھی انہیں مناسب لگتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن حقیقت تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے صرف 2 لوگوں کو اپنا عہدے دیے تھے، مروان اور عبداللہ بن عامر۔ اب دیکھیے کہ عبداللہ بن عامر کو صرف کیا اس وجہ سے عہدہ دے دیا کہ وہ ایک اموی تھے؟ اگر آپ عبداللہ بن عامر کی خدمات پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، انہوں نے پورا اچھا فارس فتح کر دیا تھا، خراسان تک چلے گئے تھے، اور اس کے اچھا علاوہ بصرہ کے انتظام میں وہ اس قدر قابلیت کے ساتھ انتظام کر رہے تھے کہ بصرہ کے لوگ انہیں نہایت پسند کرتے تھے۔ ان کی ایک بھی شکایت کبھی مرکز میں نہیں آئی کہ عبداللہ بن عامر نے کچھ ایسا ویسا کر دیا۔ لوگ جب وہ جاتے تھے وہ روتے تھے ان کے پیچھے، عبداللہ بن عامر، یہ ساری تاریخ میں لکھا اچھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت۔ یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز۔ آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں۔ کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو۔ اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ بن عامر جب مال غنیمت لے کر آتے تھے تو پھر مدینہ میں جو ہے وہ لوگوں کو بڑے بڑے وظائف دیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عامر خراسان سے جب بڑا مال غنیمت لے کر آئے تو سب لوگوں کو 3-3 ہزار درہم مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو عبداللہ بن عامر نے حضرت علی کو بھی 3,000 درہم بھیج دیا، تو حضرت علی نے واپس بھیج دیے حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر سے کہا کہ بھئی یہ تم نے علی کو اتنے تھوڑے کیوں بھیجے ہیں؟ اس نے کہا سب کو 3 بھیجے ہیں، ان کو بھی 3 بھیج دیے۔ تو حضرت عثمان نے کہا نہیں، علی کا بڑا رتبہ ہے تو تم اس کو زیادہ بھیجو۔ تو انہوں نے پھر ان کو 20,000 درہم بھیجے تھے، یعنی باقیوں کو 3 دیے، حضرت علی کو 20,000 درہم۔ اس پر پھر حضرت علی نے عبداللہ بن عامر کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ قریش کے جوانوں میں ایک بڑا زبردست جوان ہے۔ تو یہ تو عبداللہ بن عامر کی قابلیت تھی۔ اب اس بنا پر ایک قابل آدمی کو عہدہ نہ دیں کہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہیں درست نہیں ہے۔ اگر وہ قابلیت ہے تو بیسٹ مین فار دا جاب۔ تاثر اس وجہ سے قائم ہوا تھا کہ بصرہ، کوفہ اور شام اور مصر، یہ 4 ایسے صوبے تھے جو بیسیکلی مرکزی حیثیت رکھتے تھے اسلامی مملکت میں۔ اتفاقاً انہی 4 کے اوپر اموی لوگ حکومت کر رہے تھے۔ مصر کے اوپر اموی تو نہیں تھے عبداللہ بن ابی سرا، وہ حضرت عثمان کے دودھ شریک بھائی تھے۔ اچھا تو وہ تھے، اور باقی بصرہ پر عبداللہ بن عامر تھے، کوفہ کے اوپر عمرو بن سعید تھے، اور شام کے اوپر حضرت معاویہ۔ یہ تینوں لوگ اموی تھے۔ اچھا تو چونکہ طاقتور مراکز میں اموی حکومت کر رہے تھے تو اس بنا پر یہ تاثر پیدا ہو گیا یا کرنے میں لوگ کامیاب ہو گئے کہ بیسیکلی تو حکومت یہ اموی خاندان چلا رہا ہے، اور اس بنا پر یہ پروپیگنڈا ہوا۔ اچھا، اس طرح کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اکثریت جو ہے وہ پہلے سے ان کو رکھا گیا اور وہ انتہائی قابل لوگ ہیں۔ حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن عامر بہت قابل لوگ ہیں، تو حضرت عثمان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی ان کو ہٹانے کے لیے۔ ٹھیک، اب میں اچھا آپ یہ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا اور جی جی ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے 7 اموی لوگوں کو مختلف عہدے اور ذمہ داریاں دی تھیں۔ 7 اچھا مکہ کے اندر عطا بن اسید تھے، نجران پر آپ نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا، ان کے بیٹے یزید کو تیمہ یا کوئی علاقہ تھا وہ دیا، پھر جو سعید ابن العاص تھے ان کے 4 بیٹے تھے، ان 4 کو عہدے دیے مختلف علاقوں میں، اور اس طرح سے ہر 7 لوگوں کو، امویوں کو آپ نے عہدے دیے تھے۔ پھر جب یہ جنگ یرموک ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، تو اس میں سعید ابن العاص کا تقریباً ایک بیٹا شہید ہوتا گیا۔ تو اس وقت مسلمانوں میں پھر یہ بات پھیل گئی تھی کہ جتنے بھی بڑے بڑے فتوحات مسلمانوں کو ہوئی ہیں اس میں سے ہر ایک میں سعید ابن العاص کا کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور شہید ہوا ہے۔ یہ سارے اموی تھے۔ اچھا اب آ جائیے حضرت علی کے اوپر۔
تو حضرت علی نے بنو عباس کے 6 لوگوں کو غالباً، ابھی میری تھوڑی یادداشت کمزور ہے، تو تقریباً 6 لوگوں کو ایک ساتھ ہی عہدے دیے تھے. یعنی حضرت عباس کے جتنے بیٹے تھے ان سب کو عہدے دیے تھے، 6 کے 6. اور ایک عہدہ اپنے بھانجے کو دیا تھا جو ام ہانی کا بیٹا تھا. تو 7 لوگوں کو تو انہوں نے اپنے ہی خاندان میں سے لوگوں کو بنایا تھا حضرت علی نے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کون کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک بڑی شدومت سے کہا جاتا ہے ممبر پہ لعنت کرنے والی بات، اس کی کوئی حقیقت ہے کہ حضرت علی پہ یا اہل بیت عظام پہ جو ہے وہ ممبروں سے لعنت کی جاتی تھی اور پھر اس کو بعد میں بند کروایا گیا؟ یہ بات تاریخی طور پہ درست ہے یا یہ بھی پروپیگنڈا ہی ہے؟ اس میں ایک جزوی سچائی ہے جس کے وہ پروپیگنڈا سے ملٹیپلائی کیا گیا. وہ یہ کہ حضرت علی اور ان کے اندر جو سیاسی اختلاف ہوا، اس کی وجہ سے جو سیاسی تنقید تھی وہ تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر کرتے تھے. تو جو بعد میں امویوں کی حکومت ہو گئی تو جمعے کے ممبروں میں حکومت کا نمائندہ ہی جمعہ پڑھاتا تھا. تو جب وہ اکثر گورنر ہوا کرتا تھا، تو وہ گورنر جب لوگوں کو کوئی واضح و نصیحت کرتے تھے تو اس میں جب سیاسی موضوع کوئی آتا تھا تو وہ اس میں حضرت علی کو کرٹیسائز کر دیا کرتے تھے کہ بھئی انہوں نے اچھا نہیں کیا، عراقیوں کے ساتھ مل کے یہ کیا وہ کیا. اچھا. لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ ہے سب. جو سب کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہمارے یہاں یہ کہ گالیاں. اچھا. جبکہ سب کا مطلب گالیاں لازمی نہیں ہے. سب عربی کا لفظ ہے جس کے اندر تنقید بھی شامل ہوتی ہے، تنقیص بھی شامل ہوتی ہے، اور آخری درجے میں جا کے گالیاں بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے کہ تم بتوں کو سب نہ کرو ورنہ وہ خدا کو سب کریں گے. اچھا. تو اب جو مسلمان تھے وہ بتوں کو گالیاں تو نہیں دیتے تھے، یہی برا بھلا کہتے ہیں نا بھی تمہارے بت جھوٹے ہیں، تو وہ خدا کو جواب میں کہیں گے جھوٹے. وہ خدا کو گالیاں تو نہیں دیں گے نا، وہ خود مانتے تو وہ بھی تھے، خدا کو مانتے تو وہ بھی تھے اللہ اس تعالیٰ بنا پر. ہاں یہ تھوڑی سی بدتمیزی یا آپ کہہ لیں کہ اس قسم کی چیزیں نا یہ ساری سب کے اندر شامل ہیں. تو حضرت علی کے ساتھ سیاسی اختلاف ہوا تھا تو سیاسی تنقید تو ہونی تھی نا کہ بھئی انہوں نے قصاص نہیں لیا اور مسلمانوں کو لڑا بھی دیا، اس قسم کی باتیں تو ہوتی ہوں گی. یہی چیزیں ممبروں سے بھی بیان ہوا کرتی تھیں. اب میں آپ کو ایک سننے والوں کو بھی پورا چیلنج دیتا ہوں کہ پوری تاریخ میں حضرت علی کے اوپر ہونے والی کوئی ایک گالی، جسے گالی کہتے ہیں ہم، جسے گالی سمجھتے ہیں، اس کا کوئی ایک جملہ پوری تاریخ سے نقل کر کے دکھائیں. اچھا. یعنی کوئی موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں ہے. سرے سے موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کو ان لفظوں میں گالی دی گئی. اچھا. وہ لفظ ہے ہی نہیں تاریخ میں. یعنی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہے، ابو مخنف نے کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اندر بھی نہیں تھی کتنا بڑا جھوٹ بولے کہ اب حضرت علی کو ان لفظوں میں گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں بھی نہیں. اس کے مقابل میں اگر آپ خطبہ حجت اپنا نہج البلاغہ اٹھائیں جو حضرت علی کے خطبات کی کتاب ہے، تو اس کے اندر آپ کو اپنے مخالفین کے لیے جو سب و شتم ملتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، جس میں حضرت علی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ دجل کیا، یہ مکار ہیں، فریبی ہیں، یہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کے سارے وہ ہیں چیزیں اس کے اندر. پھر ان کی کئی ایسے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے وہ اگر اس کی ماں کم ذات کی تھی تو اس کا حوالہ دیا کہ تمہاری دمائی کم ذات کی کمی تھی. تو اس قسم کی چیزیں تو ادھر سے الفاظ میں منقول ہیں. اب دیکھیے تحکیم کے موقع پر تاریخ تبریز سے نقل ہوا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص کو حضرت علی نے یہ طعنہ دیا کہ اے نابغہ کے بیٹے، تو کب فاسقوں کا دوست اور مسلمانوں کا دشمن نہیں رہا؟ جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا تو کیا وہ کفار سے مشابہت نہیں رکھتی تھی؟ اس کے جواب میں حضرت عمر تو یہ ہے حوالہ تاریخ تبریز جلد 5 اور صفحہ 52. ایک موقع پہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو شیطان سے تشبیہ دی
وہ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تمہاری طرف خط لکھ کر تمہاری عقل کو پھسلانا اور تمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہے، تم اس سے ہوشیار ہو، کیونکہ وہ شیطان ہے جو مومن کے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب سے آتا ہے تاکہ اسے غافل پا کر اس پر ٹوٹ پڑے، اس کی عقل پر چھاپا مارے۔ یہ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 44 ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ایسے کرے گا اور معاویہ کی باتوں کا اثر ہو جائے گا تم پہ۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر مکتوب نمبر 64 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ عورتوں میں سے جو بھی اسلام لایا تھا وہ مجبوری سے، اور اس وقت جب کہ تمام اشراف عرب اسلام لا کر رسول اللہ کے ساتھ ہو چکے تھے۔ اب وہ ان کے آباء و اجداد کے دیر سے اسلام لانے پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پہ مغیرہ بن اخنس نے ایک موقع پر حضرت علی سے اختلاف کیا تو اسے کہا، اے بے اولاد لعین کے بیٹے، لعین کہتے ہیں جس پہ لعنت، جی، بے اولاد لعین کے بیٹے، اور ایسے درخت کے پھل جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ، تو بھلا مجھ سے کیا نمٹے گا؟ خدا کی قسم جس کا تجھ جیسا مددگار ہو اللہ اسے غلبہ اور سرفرازی نہیں دیتا، اور جس کا تجھ ایسا ابھارنے والا ہو وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم سے دور ہو، خدا تیری منزل کو دور ہی رکھے، اور اس کے بعد جو بن پڑے کرنا، اور اگر کچھ بھی مجھ پر ترس کھائے تو خدا تجھ پر رحم نہ کرے۔ یہ خطبہ نمبر 134 ہے۔ اشس بن قیس کو ایک موقع پر آپ نے ڈانٹا تھا، انہوں نے کہا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو جولاہے کا بیٹا جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب نسب اس آر سے نہ بچا سکا۔ اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت کا بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس سے بھروسہ نہ کریں۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 19 ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے نمونے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو جب غصہ آتا تھا تو غصے کا اظہار اس طرح سے کرتے تھے۔ اسی کو سب و شتم کہتے ہیں، سب اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف سے کوئی ایک اس قسم کا سٹیٹمنٹ جس میں ہو کہ اس میں لعنت کہی گئی ہو یا ماں کو برا کہا گیا ہو یا اور بھی اس قسم کے کوئی نسل پہ بات کی گئی ہو، ایک جملہ پوری تاریخ سے آپ نکال کے لا دیں۔ اچھا، یہ بھی ریولیشن ہے، کیونکہ ہم تو کچھ اور ہی سب سنتے ہوئے آئے ہیں، تو کیا کہیں اس پہ۔ جی چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا حضرت حسین کے لیے کے اوپر۔ تو یہ جو سوال تھا کہ عرفان صاحب نے حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی والی احادیث کا ذکر نہیں کیا، جس میں وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور احادیث ہے کہ آپ رو رہے تھے، آپ نے پوچھا تو بتایا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ شہید کیا جائے گا، پھر کربلا کی مٹی بھی دکھائی۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ کربلا جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو وہ دکھایا سارا معاملہ۔ تو یہ جو آپ حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی والی حدیث ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے؟ یہ بھی مطلب یہ کہ گھڑی گئی ہیں یا ان کی اوتھینٹک ہیں؟ یہ مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اس میں مسئلہ یہی ہے کہ عراقی راوی جو ہیں وہ پھر اپنے مطلب کی چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور نئی سے نئی چیز بنایا کرتے تھے، اور پھر ان سے بعض سکہ راوی بھی لے لیا کرتے تھے متاثر ہو کر، جیسے آج کے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے جو نیک بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ہلکی باتیں بھی لے لیتے ہیں اپنی نیکی اور سادہ دلی کی وجہ سے۔ جی، وہاں بھی یہی کچھ ہوا ہے، تو وہ انہوں نے لے لی اور یہ آ گئی اور لوگوں نے کہہ دیا جی کہ یہ بھی حدیث۔ لیکن یہاں پھر مسئلہ وہی ہے کہ روایت سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر بتائیے کہ وہ روایت واقعاتی طور پر وہ مطلوبہ نتائج پیدا کر رہی ہے یا نہیں۔ یعنی اگر فرض کریں کہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا تھا تو پھر اس بات کا اظہار حضرت حسین نے کہاں کہاں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں بھی میں نے تو شہید ہونا ہے، میری تو شہادت لکھی ہوئی ہے۔ یا مسلمان صحابہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس روایت کا ذکر کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے ایسی کسی جگہ؟ یہ روایت ایک ایسی انڈیپینڈنٹ روایت رہتی ہے جو اپنے مزید نتائج پیدا نہیں کرتی ہے۔
کوئی اس کا حوالہ نہیں دیتا، کوئی اس کو استدلال نہیں بناتا، کوئی بھی نہیں کرتا، اور آپ ایک روایت کو لے کے فیصلہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ جو روایت آ گئی اب ہم نے اس کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. تاریخ کو پڑھنے کا جو ذہن ہے وہ روایت کے اوپر بنا ہوا ہے اور بنایا گیا ہے باقاعدہ، جبکہ تاریخ واقعات کا نام ہے، اس کو سائنٹیفک طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چاہے وہ انجینئر صاحب ہوں، محمد علی مرزا صاحب ہوں، یا مولانا اسحاق صاحب تھے، وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ احادیث پڑھو، کیونکہ تاریخ مت پڑھو، حدیث پڑھو. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے جو ہم مجھ جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کافی پاورفل دلیل ہے کہ بھائی حدیث کی چھان پٹک کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت سخت ہے. تاریخ کی روایت تو ویسے ہی آ جاتی ہے، تو اس لیے تاریخ کی روایت پہ بھروسے کے بجائے تم حدیث کی روایت پہ بھروسہ کرو. تو یہ اس آرگومنٹ کو آپ غلط کیوں سمجھیں گے؟ ایک ہے روایت، ایک ہے واقعہ. جو روایت حدیث کی شکل میں آئے یا تاریخی روایت کی شکل میں آئے وہ روایت ہے، اور اس کے مقابل ایک واقعہ ہوتا ہے. جو تاریخ کی روایت ہیں، یعنی جو منہ کی باتیں ہیں، یعنی سینگز ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کی اتنی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن حدیث کی ویریفیکیشن زیادہ ہوئی ہے. تو وہ روایت کو روایت کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو میرا تو پورا استدلال یہ ہے کہ آپ روایت سے فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ غلط طریقہ کار ہے. واقعات کے حساب سے دیکھیے کیا ہوا. مطلب آپ اگر روایت اوتھینٹک ہے تو پھر اپنے نتائج پیدا کریں نا. بالکل کرنے اب چاہیے. حدیث عمار جو ہے وہ تو بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہوئی ہے. وہ اس کے کوئی نتائج ہی نہیں ہے، کسی صحابی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا، نہ قتل عمار سے پہلے نہ قتل عمار کے بعد. یہ چیزیں آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتی نہیں ہیں کہ آپ نے روایت لے لی، نتائج تو دکھائیں اس کے کہاں نکل رہے ہیں. تو جو روایت اگر بخاری مسلم میں آ کے بھی غلط ہو سکتی ہے اپنے نتائج پیدا نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر اس قسم کی روایات جو دوسرے درجے کی کتابوں میں یا تیسرے درجے کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں، ان کی کیا حیثیت رہ جائے. بالکل ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں نا. تو یہ غلط منہاج ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا کچھ علماء نے، اس کو سارے علماء کا یہی معاملہ ہے. وہ روایت کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی سے فیصلہ کریں. روایتیں ہم بھی لیتے ہیں، میں نے بھی لی ہیں روایتیں، لیکن وہ واقعات کے مطابق بیٹھی ہیں تب لی ہیں. اچھا تو اس کے بعد اب آخری 2-3 سوال رہ گئے ہیں، یہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے معاملہ. تو ایک شیعہ جو ہیں انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ آپ یہ پوچھیے کہ حضرت علی سے بنو امیہ کو بغض تھا کیونکہ غزوات میں بنو امیہ کے کئی سردار حضرت علی نے قتل کیے تھے، اس لیے بنو امیہ کو شروع سے حضرت علی سے شدید بغض تھا. یہ بات درست مانی جا سکتی ہے عرفان صاحب؟ بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو امویوں کی تعداد زیادہ تھی ہاشمیوں کے نسبت. یعنی ہاشمی جو ہیں وہ دیر سے رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں امویوں کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ باقاعدہ اس کی اسٹڈی بھی موجود ہے اور اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں جو اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، تو وہ میں اگر کوشش کروں گا آپ کو دے دوں. تو امویوں کی تعداد تو رسول اللہ کی طرف زیادہ تھی. دوسری بات ہے کہ سارے امویوں کو حضرت علی نہیں مارا، مطلب یہ کیا بات ہے؟ ہاں مطلب یہ تو دعویٰ ہے. تو بنو امیہ زیادہ ایمان لائے بنو ہاشم سے شروع کے دور میں. تعداد کے لحاظ سے بنو امیہ کے لوگوں کی تعداد اولین مسلمانوں میں زیادہ ہے، ہاشمیوں کی کم ہے. ہاشمی تو بعد میں اسلام جب فتح مکہ ہوا پھر ہاشمی جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں میں. ہاشمی قبائلی سپورٹ دیتے تھے رسول اللہ کو، ایمان وہ لانے والوں میں تعداد ان کی کم تھی، امویوں کی زیادہ تھی. اچھا یہ مسئلہ ہے. یہ ساری باتیں پھر بعد میں بنائی گئیں. پھر وہ اشعار تخلیق کیے گئے یزید کے نام پر، جس میں کہا جی آج میں نے بدر میں مارے جانے والے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا. جی ساری فضول باتیں. ساری فضول باتیں. اچھا جی بالکل. اس لیے کہ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں اگر یزید ایسے ہی کھلے کفر بول رہا تھا تو صحابہ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہاں بالکل. اب آخری کے بس 2 سوال رہ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حضرت عثمان
کے بارے میں تھا کہ حضرت عثمان کو جو ہے حضرت علی نے ان کی شہادت کے بعد جب وہ خلیفہ بن گئے کوئی پروٹوکول نہیں دیا اور ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنے دیا. وہاں سے بھی وہ لاش نکال لی گئی. آج وہ جنت البقیع ہے کیونکہ وہ قبرستان کی پھر دیوار توڑی ہے بعد میں اور اس کو شامل کیا ہے جنت البقیع میں. تو یہ حضرت علی پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اتنے ہی قریب تھے اور 4 یار کی اصطلاح ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر آپ کی لاش کی ایسی بے حرمتی اور ایسی بے توقیری کہ آپ کو جو ہے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان کے جنازہ کے پڑھنے میں تو مشکلات ضرور پیش آئی تھیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 دن ان کی لاش پڑی رہی, بعض روایات میں 1 دن بھی آتا ہے. تو ان کی لاش کو ان کے جنازہ کو پڑھنے کے لیے مشکلات اس پیش آئی تھیں کیونکہ جو یہ بدوی تھے, یہ کوفی اور بصری اور مصری گروہ آیا ہوا تھا, یہ ان کی لاش اٹھانے بھی نہیں دے رہا تھا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے دے رہا تھا. اور اس وقت تک جو صحابہ تھے بڑے بڑے وہ مدینہ چھوڑ کے نکل گئے تھے. تو اب ان کی تعداد بھی یہاں پہ کچھ رہ نہیں گئی تھی کہ وہ کوئی جتھا بندی کر کے آتے اور کچھ انتظامات کرتے. تو بلوائیوں کے ڈر سے جو ہے وہ پھر جب یہ مزید قتل و غارت کریں گے. آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت عثمان کو پانی پلانے کے لیے حضرت ام حبیبہ نکلی تھیں کہ میں ان کو گھر تک پانی پہنچا دوں. اب وہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں جن کو ام المومنین کا درجہ حاصل تھا جی. اور یہ مالک اشتر اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے تو مالک اشتر نے تو ان کے جو خچر تھا جس کے اوپر پانی رکھ کے لے کے جا رہی تھی حضرت عثمان کے لیے, اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور خچر جو تھا وہ گر گیا تھا اور جو ام المومنین تھیں وہ بھی گرنے لگی تھی یا گر گئی تھی. آپ یہ دیکھیے اتنے بدتمیز لوگ تھے. ام المومنین کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا. ایک عورت کا لحاظ ہوتا ہے, یہ تو ام المومنین تھی, ماں تھی کی, اور اس کا بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حضرت عثمان کا جسم اٹھانے کے لیے جاتے تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے. پھر جن لوگوں نے حضرت عثمان کو اٹھایا اور ان کا نماز جنازہ پڑھا ان پر انہوں نے پتھر مارے تھے رات کے وقت. اچھا, پتھر پھینکے ان پر. چپکے سے کچھ لوگ آئے, حکیم بن حزام اور اس قسم کے جو بڑے جو سردار تھے انہوں نے ہمت کی, رات کے وقت انہوں نے ان کی جسم اٹھایا اور اس کا نماز جنازہ پڑھا. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں, ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں, کئی ہزار ملتے ہیں, لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو, اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے, لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. تو اس وقت کسی نے دیکھ لیا ان بدوؤں میں سے تو انہوں نے پتھر مارے تھے. یہ اتنے بدتمیز لوگ تھے. تو پھر جا کے انہوں نے ان کو دفنا دیا. تو اس میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کو کہ حضرت عثمان سے اتنی نفرت تھی کہ ان کی جسم پڑا رہا. یہ تو انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے. اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے تھے اس لیے ان کا جسم نہیں اٹھایا تو یہ تو انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے بھائی. بالکل بالکل. رسول اللہ نے جنگ بدر میں جن لوگوں کو مارا ان کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں, ان کو بھی ٹھکانے لگایا گیا. تفکین کی تھی. جی جی. ہاں, ان کے بھی. اور یہی ساری دنیا کا طریقہ کار ہے. آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں ان صحابہ کے بارے میں؟ حضرت عثمان کو آپ برا کہیں, چلیں وہ ٹھیک ہو گئے. یہ بھی اتنے برے تھے کہ ان کی لاش اٹھانے نہیں آئے. بالکل. ان کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا تھا. مزید قتل و غارت, اب کوئی اٹھانے آتا اس کو بھی قتل کر دیتے. اس قسم کے مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کی جنازے کو ڈیلے ہوا. اور پھر کچھ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ان کا نماز جنازہ پڑھا کر ان کی لاش کو ٹھکانے لگایا. اور وہ جو انگلیوں والی روایت ہے کہ حضرت نائلہ کی انگلیاں حضرت معاویہ نے جامع مسجد دمشق میں لٹکا دیں اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ہم بدلہ لیں گے اور یہ لیں گے وہ لیں گے. اس پرٹیکولر روایت کی تو بھی میں نے تحقیق نہیں کی, لیکن اگر یہ دیکھیے واقعات کو پورے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جب کہ حضرت معاویہ نے اگر ان کی انگلیاں وہاں پہ لٹکائیں اور لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا تو جنگ کے لیے لے کے کیوں نہیں آئے؟ ہاں بات بھی صحیح ہے کہ ان کو تو پھر فوراً حملہ کرنا چاہیے تھا, لے کے آنا چاہیے تھا. الٹا ان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی سے کہ آپ اپنے علاقے میں رہیں, میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں.
تو وہ جنگ کے لیے آتے کیوں نہیں تھے؟ جنگ سے گریز کیوں کرتے تھے؟ اپنے لوگوں کو روک کے کیوں رکھا ہوا تھا؟ ہاں، تو یہ اعتراض تو بنتا ہے کہ اگر یہ صرف ابھارنے کے لیے، جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے تھی تو پھر تو ان کو لانا چاہیے تھا ان کو، تو ان کا رویہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو یہ بات یہ کہ حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی۔ اب وہ اور پھر حضرت معاویہ کے قبیلے کے آدمی تھے، ان کے اپنے قریبی رشتے دار تھے، تو پھر دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کو۔ ہاں بالکل، تو ابھارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے ہی ایک ظلم ہو چکا تھا، اور پھر مارا بھی 82 ایئرس کے تھے۔ ہاں، تو بوڑھے کمزور ہیں۔ حضرت حسین کا دکھ تکلیف آج تک لوگوں کا ختم نہیں ہوا، اور ہمیں بھی اس بات کا دکھ ہے۔ تو وہ جو ہیں ابھی تو چند دن ہوئے تھے، ان کو دکھ تکلیف نہ ہو، یہ عجیب بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ دکھ بھی نہ منائے اپنے جو ان کا قریبی آدمی شہید ہوا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ، 2.25 گھنٹے ہو گئے، اب آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور ایک سوال، ہاں آخری سوال یہ تھا کہ یہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ عرفان صاحب کی کتاب کب آئے گی اور وہ کتنی جلدوں میں ہوگی؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی ضخیم قسم کی جو ہے وہ تاریخ آنے والی ہے۔ نہیں، ایک تو میں بہت پریسائز لکھتا ہوں اور بہت مختصر لکھتا ہوں، بات کو لمبا نہیں کرتا، اور اس بنا پہ میری کتاب جو ہے وہ ایک ہی جلد میں ہوگی، اچھا، اور مختصر ہی ہوگی، اور ضروری مباحث ہوں گے، مجھے پتہ نہیں کتنے پیج کی بنے گی۔ تو ابھی اس طرح ہے کہ کچھ گوشے ابھی تحقیق کے ابھی باقی ہیں، ویسے تو فریم اس کا کمپلیٹ ہے، لیکن کچھ تفصیلات جو ہیں وہ ابھی رہتی ہیں، وہ میں پھر کر لوں تو مجھے لگتا ہے 1 سال تو لگ ہی جائے گا، مطلب یہ کہ 27-28 کے آس پاس انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں کوفہ کے علاوہ؟ کوفہ کے سیاسی کردار نام ہے نا آپ کی کتاب کا؟ جی، کوفہ کا سیاسی۔ اس کے علاوہ میرے اور بھی ہیں کچھ پروجیکٹس ہیں جو قرآن مجید کے موضوع کے اوپر ہیں، اور اس طرح 1-2 چیزیں ہیں میرے نظر میں، تو جب یہ پروجیکٹ کسی جگہ پہنچے تو پھر ان کا بھی ساتھ شروع کروں گا۔ چلیں جی، چلیں عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، دوبارہ سے سب سوالوں کا سامنا کیا، اتنے مدلل جواب دیے کہ جو ہے وہ اب امید ہے کہ کم سے کم نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ دلائل پہ کھڑا ہوا ہے، کہ اس دلائل پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسی ہوائی باتیں بہرحال ہرگز نہیں ہیں۔ چلیے سامعین، بہت بہت شکریہ آپ کی، یہاں تک اگر آپ دیکھ چکے ہیں میری بات سن رہے ہیں تو دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک اور شیئر کیجئے، عرفان صاحب کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ ان کی تحقیق سے مطمئن ہیں یا مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان کا چینل بہت اچھا چینل ہے۔ میں بھی کوفہ کا سیاسی کردار پہ ان کے لیکچر سن چکا ہوں، اسلامی تاریخ پہ لیکچر سن چکا ہوں، تو یہ میں خالی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کو دوبارہ بلانا ہے، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ واقعی اس قابل ہیں کہ اس پہ وقت لگایا جائے۔ چلیے عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔